بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ بہت بڑے خطے پر پھیلی ہوئی تھی، اور اس سلطنت کا بادشاہ کسرا، جو اپنے کسرا کے لقب سے مشہور تھا، ایرانی سلطنت کی قیادت کر رہا تھا۔ اور مذہب کے اعتبار سے ایران کے لوگ آتش پرست تھے، یعنی آگ کی عبادت کرتے تھے، آگ کو اپنا معبود قرار دیتے تھے، اور دنیا کے بہت بڑے خطے پر ان کی حکومت قائم تھی، اور اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سپر پاور تھے۔ دوسری حکومت مکہ مکرمہ سے مغرب اور شمال کے علاقوں میں تھی، اور یہ سلطنت روم کی سلطنت تھی، جن کا بادشاہ کیسر کہلاتا تھا، اور یہ لوگ مذہباً عیسائی تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان دونوں سپر پاورز کی آپس میں ایک خوفناک جنگ شروع ہوئی، جو ایک طویل عرصے تک چلتی رہی، اور اس جنگ میں ایران نے، یعنی کہ آتش پرست مجوسیوں نے بھی اپنی پوری طاقت اور اپنے پورے وسائل جھونک دیے، اور اس جنگ کے لیے روم کی سلطنت اور اس کے بادشاہ کیسر نے بھی اپنے پورے وسائل میدان میں اتار دیے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش جاری ہوئی۔ روم اور ایران کی اس جنگ میں مکہ کے کافر جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ تب کہ وہ بھی آتش پرست تھے، یعنی کہ مشرک تھے، اور یہ بت پرست تھے، یہ بھی مشرک تھے۔ اس وجہ سے ان کی طبی طور پر مناسبت ایران کے مجوسیوں کے ساتھ تھی، ایران کے آتش پرست حکمرانوں کے ساتھ تھی، اور مکہ کے کافر یہ چاہتے تھے کہ ایران کی سلطنت روم والوں پر غالب آ جائے اور ان کو فتح حاصل ہو جائے۔ دوسری طرف مسلمان، ان کی طبی مناسبت روم کی سلطنت کے ساتھ تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کم از کم عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ایک نبی کے پیروکار ہیں، اور آسمانی مذاہب سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ اس بنیاد پر مسلمان طبی طور پر عیسائیوں کے حمایتی تھے، اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ایران کی حکومت شکست کھا جائے اور روم کی سلطنت فتح حاصل کر لے۔ تو ایک طرف دنیا میں ایران کی اور روم کی باہم جنگ اور کشمکش جاری تھی، وہاں مکہ مکرمہ میں، بلاد عرب میں، مسلمانوں اور بت پرستوں کی بھی آپس میں یہ کشمکش جاری تھی، اور دونوں اپنے اپنے پسندیدہ ملکوں یا ریاستوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ روم ہے، کہ اس سورت کے بالکل آغاز اور ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی پیشن گوئی فرمائی کہ ان قریب روم غالب آ جائے گا اور ایران شکست کھا جائے گا۔ اور یہ سورت جب نازل ہوئی اور جب یہ آیات اتری،
تو اس وقت مکہ مکرمہ میں یہ اطلاعات پہنچی تھی کہ روم کا بادشاہ شکست کھا گیا ہے اور اپنا میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اور ایران کے آتش پرست مجوسی ان پر غالب آ گئے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں اس جنگ کے بڑے تفصیلی واقعات لکھے گئے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایران کے آتش پرست مجوسی اور ان کا بادشاہ کسرا فتوحات کرتے ہوئے روم کے مرکزی شہر قسطنطنیہ تک پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے اس کا گھیراؤ کر لیا تھا، اور روم کی سلطنت بہت نقصان اٹھا چکی تھی، ان کی فوجیں حوصلہ ہار چکی تھیں، اور ان کا بادشاہ کیسر بار بار صلح کا پیغام دیتا تھا، منت سماجت کرتا تھا کہ بات چیت کی جائے، مذاکرات کیے جائیں، صلح کی جائے، لیکن ایران کے بادشاہ کی طرف سے ایک ہی شرط تھی کہ ہمیں کیسر کا سر چاہیے، تمہارے بادشاہ کا جب تک سر ہمارے پاس نہیں آئے گا اس وقت تک نہ ہم صلح کریں گے، نہ کسی کو امن دیں گے، اور نہ ہی ہم محاصرہ ختم کریں گے، اور نہ ہی قتل و غارت ختم ہوگی۔ اس خبر کا مکہ مکرمہ پہنچنا تھا کہ مکہ کے کافروں نے بڑی خوشیاں منائیں اور یہ کہا کہ جیسے عیسائی وہاں پر مغلوب ہو گئے ہیں، اور جیسے آگ کی عبادت کرنے والوں نے آسمانی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو شکست دے کر ان کے شہروں پر اور اموال پر قبضہ کر لیا ہے، ہم بھی اسی طرح یہ مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو شکست دے کر نشان عبرت بنا دیں گے، اور ان کے گھر بار اور جائیدادیں سب کچھ ہمارے قبضے میں آ جائیں گی۔ دوسری طرف مسلمان بڑے پریشان تھے، ذہنی طور پر ایک اذیت میں تھے کہ مکہ کے کافروں کو اس خبر کی وجہ سے جو خوشی اور راحت پہنچی تھی، اتنا ہی روم کی سلطنت کے شکست کھا جانے کا غم مسلمانوں کو تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما کر ارشاد فرمایا غلبت الروم۔ سورت کا آغاز ہی اس بات پر ہوا کہ آج کا ماحول تو یہ ہے کہ آتش پرست غالب ہو گئے ہیں اور مذہب آسمانی مذہب کو ماننے والے مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن ان قریب اللہ تمہیں اس بات سے مطلع کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو غالب ہیں مغلوب ہو جائیں گے، اور ایران کے لوگ شکست کھا جائیں گے، اور جو لوگ مغلوب ہو گئے ہیں یعنی روم والے، اللہ ان کو غالب کر دے گا اور ان کی حکومت دوبارہ مستحکم ہو جائے گی۔ اب ایک طرف مسلمانوں کا پہلے رومیوں کے شکست کھا جانے کی وجہ سے مذاق اڑایا جا رہا تھا، دوسری طرف قرآن کریم کی اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مذاق اڑایا گیا کہ ان کے خواب دیکھو اور ان کی باتیں دیکھو، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران والے دوبارہ شکست کھا جائیں؟ ظاہری حالات کوئی ایسے نہیں تھے، اسباب ایسے نہیں تھے، اس وجہ سے مسلمانوں کا اس پر بہت مذاق اڑایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت مسلمانوں کو پڑھ کر سنائی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ابی بن حلف یہ ایک کفار کا، قریش کا ایک سردار تھا، کافر تھا، بڑے تکبر اور فخر کے ساتھ ان کو کہہ رہا تھا دیکھا جن کی تم نے حمایت کی وہ شکست کھا گئے، تم بھی شکست کھاؤ گے۔ تو حضرت ابو بکر نے اس کو یہ فرمایا کہ آج کی شکست یہ فیصلہ کن نہیں ہے، بلکہ ان قریب میدان کا پانسا پلٹ جائے گا، اور ہم دیکھیں گے اور تم بھی دیکھو گے کہ جن کی ہم حمایت کر رہے ہیں یعنی روم والے لوگ، وہ غالب آ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر کی اس بات پر دونوں کے درمیان تکرار ہوا، اور اس تکرار کے نتیجے میں ان دونوں کے درمیان ایک شرط لگ گئی، اور شرط یہ لکھی کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ 3 سال کے اندر اندر اگر روم غالب نہ آیا اور ایران کو شکست نہ ہوئی تو میں تجھے 10 اونٹ دوں گا۔ اور ابی بن حلف نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر 3 سال کے اندر اندر ایران کو شکست نہ ہوئی اور اگر تمہاری بات ٹھیک ہو گئی اور ایران شکست کھا گیا اور روم غالب آ گیا تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا۔ جب یہ بات دونوں کے درمیان ہوئی اور شرط لگ گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور ارشاد اور عرض کیا کہ میں نے یہ معاملہ کر لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر، جو تم نے شرط لگائی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے یا اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ تو ایسا ہو کر ہی رہے گا، لیکن تم ایک کام کرو کہ یہ جو 3 سال کی مدت مقرر کی ہے اس مدت کو بڑھا دو اور اس کو 9 سال کر دو، اور دوسری طرف اس کے اعتراض سے بچنے کے لیے کہا یا ایک یقین پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ جو اونٹ مقرر کیے ہیں ان کی تعداد بھی بڑھا دو۔
تو حضرت ابو بکر نے ابی بن حلف سے جا کر بات کی کہ میں اپنی شرط میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا وہ کیا؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ تمہاری میری شرط لگی تھی 3 سالوں میں یہ اس جنگ کا فیصلہ تبدیل ہو جائے گا، نتائج تبدیل ہو جائیں گے. اب میں اس مدت کو بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ 3 سال میں نہیں بلکہ 9 سال میں تبدیل ہو. تو ابی بن حلف نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نے میرے ساتھ بات کی ہے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں تمہیں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ تم 3 سال کی مدت بڑھا کر شرط کی مدت 9 سال کر دو، اور میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر 9 سال کے اندر روم غالب نہ آیا تو میں تمہیں 10 کی بجائے 100 اونٹ دوں گا، اور اگر 9 سال کے بعد روم غالب آ گیا یا 9 سال کے اندر غالب آ گیا تو پھر تمہیں مجھے 100 اونٹ دینے ہوں گے. تو ابی بن حلف نے تکبر سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ منظور ہے، تم 3 کی بجائے 9 سال انتظار کر لو، لیکن تمہاری خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہ شرط لگ گئی. اور یہ بھی ضمن ذہن میں رہے، یہ مکہ کی زندگی کا واقعہ ہے جس زمانے میں شرط کے حرام ہونے کا کوئی حکم نہیں آیا تھا. بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے جوا اور یہ شرط بازی اور یہ سود وغیرہ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کو احکام دے دیے تھے کہ یہ چیزیں حرام ہیں. حضرت ابو بکر نے جس وقت یہ شرط لگائی تھی تو یہ شرط اس زمانے میں حرام نہیں تھی، اس وجہ سے یہ شرط لگائی، ورنہ آج کے دور میں اس طرح کی شرط لگانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. قرآن کریم نے اس چیز کا ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی شرط لگ گئی. 9 سال ابھی پورے نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، اور مدینہ جا کر دوسرے ہی سال بدر کی جنگ ہوئی جس کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں. جس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بدر کی جنگ میں فتح عطا فرمائی، اور جس دن کافر وہاں ذلیل و خوار ہوئے اور مغلوب ہوئے، اللہ نے مسلمانوں کو جو فتح دی اور شان و شوکت دی، کامیابی دی، اسی دن بدر کے میدان میں مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ کیسر وہ ایران کی سلطنت پر غالب آ گیا ہے، اور ایران کی سلطنت اس سے شکست کھا گئی ہے. وجہ یہ ہوئی تھی کہ جب کیسر روم نے صلح کا پیغام دیا اور کسرا نے صلح قبول نہیں کی، تو کیسر نے اپنا شہر چھوڑ دیا اور وہ بھاگ گیا، اور پھر اس نے ایک لشکر منظم کر کے عقب کی طرف سے ایرانی سلطنت پر حملہ کیا، اور بے جگری سے شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دشمنوں پر فتح کہ ان کی وہ طاقت جو بڑھتے بڑھتے قسطنطنیہ تک پہنچ چکی تھی، وہ سمٹتے سمٹتے واپس اپنی حدود کے اندر جاتی رہی، بلکہ وہ مغلوب ہو کر شکست کھا گئے. یہاں اللہ نے بدر میں مسلمانوں کو قریش مکہ پر فتح دی، اور اسی دن وہ خبر بھی مسلمانوں کو پہنچی جس وجہ سے مسلمانوں کی خوشی دگنی ہو گئی تھی. اور اسی دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ ابی بن حلف کے گھر پیغام بھیجا. اگرچہ وہ پہلے مر چکا تھا، لیکن اس کے بیٹوں کو کہا کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ شرط لگائی تھی، لہذا تمہارا باپ شرط ہار گیا ہے، 9 سال ابھی پورے نہیں ہوئے، اور کسرا شکست کھا گیا ہے، ایرانی سلطنت نیست و نابود ہو گئی ہے، اور عیسائی روم کے غالب آ گئے ہیں، لہذا 100 اونٹ میرے حوالے کرو. اور انہوں نے وہ شرط کے 100 اونٹ حضرت ابو بکر کو بھیجے بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ ان کو استعمال نہ کرنا، کیونکہ شرط اور یہ جوا وغیرہ اللہ نے حرام کر دیا ہے، لہذا ان کو تم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. تو اس طریقے سے مسلمانوں کو یہ فتح حاصل ہوئی اور یہ خبر ملی. تو اس واقعہ اور اس کے پس منظر کی بنیاد پر اس سورت کو سورت الروم کہا جاتا ہے، جس کا یہاں تذکرہ ہے. تو اب ہم سورت کو پڑھتے ہیں. باقی اس سورت کے اندر اللہ کی توحید کا بیان ہے، وہی نبوت و رسالت کا بیان ہے، اسی طرح آخرت کا بیان ہے. جو مکہ کی صورتوں میں عقائد ثلاثہ کو بیان کیا جاتا ہے وہ تفصیلات یہاں بھی ذکر کی گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد اور ان کا مفہوم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادن الارض، وہ تمہاری سرزمین کے قریب ایک ملک میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، یعنی ایران کے بادشاہ نے ان کو شکست دے کر اپنا مغلوب بنا لیا ہے، اور ایران کے آتش پرست ان پر غالب آ گئے ہیں. واقعہ تو یہی ہے کہ اس وقت رومی مغلوب ہیں، لیکن وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے. کب غالب آ جائیں گے؟ کتنے سالوں میں آئیں گے، کتنے مہینوں میں آئیں گے؟ فی بضع سنین، چند ہی سال میں. یہاں بضع کا لفظ ہے، یہ بضع کا لفظ عربی زبان میں
3 से लेकर 9 तक के अदद पर बोला जाता है, यानी 3 बिज से मुराद 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 भी मुराद हो सकता है। अब बिज के लफ्ज में चंद साल हैं। जब हजरत अबू बकर ने 3 साल की मुद्दत लगाई थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो कम से कम मुद्दत है, बिज के अंदर तो 9 साल तक की गुंजाइश है, लिहाजा तुम ज्यादा से ज्यादा मुद्दत मुकर्रर करो। और अल्लाह ने जो हुक्म जो जो ऐलान फरमाया है 9 साल के अंदर ये तब्दीली आ जाएगी, और फिर ऐसा ही हुआ जैसा कि मैंने बता दिया। तो चंद साल में रूमी गालिब आ जाएंगे, अगरचे आज वो मगलूब हैं। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बादु, पहले और पीछे सब काम अल्लाह के हाथ में है। यानी ये किसी का गालिब और मगलूब होना, किसी का फातेह और किसी का शिकस्त खाना, ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। व यौम इदिन यफ़रहुल मुमिनून, और मुसलमानों को साथ ही पेशन गोई कर दी कि मुसलमानों, जिस दिन रूमी गालिब आएंगे और जिस दिन शिकस्त खाएंगे ईरान के मजूसी, उस दिन अल्लाह ताला तुम्हें भी खुश खुरम कर देंगे और मुसलमानों के लिए वो खुशी का दिन होगा। बिनसरिल्लाह, कैसे? अल्लाह की मदद से। यंसुरु मन यशा, अल्लाह जिसकी चाहता है मदद करता है। वहुवल अजीजुर रहीम, और वो गालिब और रहम वाला है। तो इसमें गोया के 2 बड़ी पेशन गोइयां हैं। एक पेशन गोई तो ये है कि रूमी गालिब आएंगे, जैसे कि आज वो मगलूब हैं, मुस्तकबिल में उनसे आतिश परस्त शिकस्त खा जाएंगे। दूसरी पेशन गोई ये है, मुसलमानों तुम भी रूमियों की तरह आज मगलूब हो, मजलूम हो, जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हो, काफिर तुम पर मुसल्लत हैं, लेकिन अन करीब अल्लाह इनके तसल्लुत को तोड़ देगा और तुम्हें भी रूमियों की तरह गालिब कर देंगे। दोनों पेशन गोइयां अल्लाह की के कुरान की हुई दोनों पेशन गोइयां पूरी हुई और मुकर्रर तारीख में पूरी हुई। ये अल्लाह की मदद से होगा, अल्लाह जिसकी चाहता है मदद करता है। वहुवल अज़ीज़ुर रहीम वअदल्लाह, और ये अल्लाह का वादा हो चुका है, अल्लाह ने ऐलान कर दिया है। और जब अल्लाह का ऐलान और उसका वादा आ जाए तो उसके खिलाफ नहीं हो सकता। ला युखलिफुल्लाहु वादहु, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ कभी नहीं करेगा। वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात को समझते नहीं। यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, अल्लाह ताला ज़ाहिरम मिन हयातिद दुनिया की जिंदगी की जाहिर बातें जानते हैं। ये लोगों के बारे में कहा कि ये तो दुनिया की सिर्फ जाहिरी चीजों को देखते हैं और जानते हैं, जो नजर आ रहा है ये समझते हैं कि जो नजर आ रहा है वही हकीकत है। वहुम अनिल आखिरती हुम गाफिलून, लेकिन आखिरत की यानी बगैर देखी चीजों से ये गाफिल हैं। वो तो अल्लाह ही जानता है कि क्या होने वाला है। अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम, क्या ये लोग अपने दिल में ख्याल नहीं करते? अल्लाह ने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है बड़ी उम्दगी के साथ और मुकर्रर वक्त तक के लिए बनाया है। और अल्लाह ताला इन्न कसीरम मिनन नासि बिलिकाइ रब्बिहिम लकाफिरून, बेशक बहुत से लोग अपने रब से मिलने के इनकार कर रहे हैं। अवलम यसीरू फिल अर्दि फयंजुरू, क्या उन्होंने जमीन पर चल फिर कर नहीं देखा कि इनसे पहलों का कैसा इंजाम हुआ? वो इनसे भी कुवत में बहुत बड़े हुए थे और उन्होंने जमीन को, पूरी जमीन पर चल फिर कर देखा था और जमीन को उन्होंने आबाद किया था, उनसे बहुत ज्यादा आबाद किया था। वजाअतहुम रुसुलुम बिल बय्यिनात, और उन उम्मतों और उन कौमों के पास भी उनके रसूल अल्लाह के मौजूदात लेकर आए थे। फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, फिर अल्लाह ऐसा न था कि अल्लाह उन पर जुल्म करता, बल्कि वही अपने ऊपर जुल्म करने वाले थे। सुम्मा कान आकिबतुल्लज़ीना असाउ सुआ, फिर बुरा करने वालों का अंजाम भी बुरा ही हुआ, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की आयतों को जुटला दिया था और इनकी हंसी उड़ाते रहे। अल्लाहु यब्दउल खल्का, अल्लाह ही मखलूक को पहली बार पैदा करता है, फिर उसे दोबारा पैदा करेगा, फिर उसके पास लौट कर तुम आओगे। वो यौम तक़ूमुस साअ, और याद रखो जिस दिन क़यामत कायम होगी, अल्लाह के इनकार करने वाले मुजरिम वो ना उम्मीद हो जाएंगे। वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम, और उनके माबूदों में से भी कोई उनकी सिफारिश करने वाला नहीं होगा, और वो अपनी माबूदों से भी मुनकिर हो जाएंगे। दुनिया में जिनकी इबादत करते थे आखिरत में कहेंगे नहीं नहीं ये हमारे हकीकी माबूद नहीं है। वो यौम तक़ूमुस साअ, और जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन लोग जुदा जुदा हो जाएंगे। आज तो कबीलों में, जमातों में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, इत्तेहादी बने हुए हैं, क़यामत में कोई किसी का इत्तेहादी नहीं होगा। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए वो उस दिन जन्नत में होंगे। व अम्मल्लज़ीना कफ़रू, और जिन्होंने इनकार किया, दुनिया में कुफ्र किया हमारी आयतों का और आखिरत के आने का भी इनकार किया, वो उस दिन अजाब में डाल दिए जाएंगे। फसुब्हानल्लाहि हीना तुमसून, आयत नंबर 17 से अल्लाह ताला की तौहीद और उसकी निशानियों का बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान है। फसुब्हानल्लाहि हीना तुमसून, लोगों फिर अल्लाह की तस्बीह करो जब तुम शाम के वक्त होते हो और जब तुम सुबह के वक्त होते हो, यानी सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो। वलहुल हम्दु फिस समावात, और आसमानों और जमीन में इसी की तारीफ है, और शाम के वक्त भी और जोहर के वक्त भी, यानी दोपहर सुबह शाम हर वक्त वो अल्लाह इस काबिल
قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اخرج الحی من المیت، اللہ تو وہ ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ وکذالک تخرجون، جیسے مردہ اور بنجر زمین سے پودے، پھل اور سبزیاں نکلتی ہیں، اللہ ان کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح قیامت والے دن تمہیں تمہاری قبروں سے نکال کر تمہیں اللہ زندہ کر دے گا۔ ومن آیاتہ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تم انسان بن کر دنیا میں پھیل چکے ہو۔ ومن آیاتہ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے ہی بیویاں پیدا کی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس میاں بیوی کے رشتے سے اور اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کو قرآن کریم نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا، اولاد کا رشتہ بنایا، بہن بھائیوں کا رشتہ بنایا، اور بھی رشتے ہیں، لیکن میاں بیوی کا وہ واحد رشتہ ہے جو دنیا میں سب سے پہلے وجود میں آیا تھا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب حوا کو پیدا کیا گیا تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ حوا آدم کی بیٹی ہیں یا بہن ہیں یا ماں ہیں، نہیں، حوا آدم کی بیوی تھی، اللہ نے ان کو اپنے حکم سے پیدا کیا۔ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، اور اسی میاں بیوی کے رشتے سے دوسرے رشتے نکلتے ہیں۔ ایک غیر مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں، ایک دوسرے کے لیے مانوس ہی نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے لیے بالکل غیر ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ان کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بن جاتے ہیں اور ان کا وجود جب آپس میں ملتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اجنبی تھے، تم بالکل غیر تھے، ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت و مودت پیدا کر دی، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا احساس پیدا کر دیا۔ میاں بیوی کو پھر کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جیسے انسان کے جسم پر اس کا لباس اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے وجود کا حصہ بن جاتے ہیں، اور یہ ایسا قریبی رشتہ بن جاتا ہے کہ اس رشتے کے برابر پھر کوئی اور رشتہ رہتا ہی نہیں۔ اسی رشتے سے پھر دوسرے رشتے وجود میں آتے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح ہوتا ہے، وہ میاں بیوی کے رشتے میں جڑتے ہیں، پھر انہی میاں بیوی سے اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ کا رشتہ وجود میں آتا ہے، انہی میاں بیوی سے اولاد ہوتی ہے تو بیٹا بیٹی کا رشتہ وجود میں آتا ہے، انہی میاں بیوی سے جب اولاد ہوتی ہے تو اس اولاد کی طرف جب ہم نسبت کرتے ہیں تو پھر دادا دادی کا رشتہ وجود میں آتا ہے، نانا نانی کا رشتہ وجود میں آتا ہے، اسی اولاد کی نسبت سے پھر پھپھی اور پھپھا اور خالہ اور خالو یہ رشتے وجود میں آتے ہیں، چچا کا رشتہ وجود میں آتا ہے، ماموں کا رشتہ وجود میں آتا ہے۔ تو بنیادی رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور اس کے بعد پھر سارے رشتے آگے پھیلتے ہیں، شاخیں بنتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ رشتہ جو ہم نے تمہارے لیے بنایا، تمہاری بیویوں کو تمہارے نکاح میں دیا اور تمہیں میاں بیوی بن کر زندگی گزارنے کے لیے محبت، مودت اور سکون کے جذبات عطا کیے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ان فی ذلک لآیات، جو لوگ غور کرتے ہیں اس کے لیے، ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا مختلف ہونا ہے۔ اللہ نے تمہیں ایک آدم کی اولاد سے پیدا کیا، ایک ماں باپ کی تم اولاد ہو، لیکن آج روئے زمین پر پھیلے ہوئے سارے انسان شکلوں میں بھی مختلف، رنگتوں میں بھی مختلف، زبانوں میں بھی مختلف، مزاج اور عادات میں بھی مختلف، تہذیب و ثقافت میں بھی مختلف، پسند و ناپسند میں بھی مختلف۔ یہ سارا جو رنگ و نسل کا اختلاف ہے یہ کائنات کا حسن ہے، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارے لیے رات اور دن میں سونا، اور تمہارے لیے اس کی نشانیوں میں یہ رات اور دن کا نظام ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ تم رات کو سوتے ہو اور دن کو اس کا فضل تلاش یعنی اس کا رزق تلاش کرتے ہو۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہیں خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے۔ جب بجلی چمکتی ہے تو اس کی چمک اور اس کی آواز کو دیکھ کر ایک تو خوف پیدا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف امید پیدا ہوتی ہے کہ بارش بھی آئے گی، پانی آئے گا۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور پھر وہ پانی اوپر سے برساتا ہے، پھر اس سے زمین کو خشک ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو اپنے حکم سے قائم کر رکھا ہے، یعنی آسمان کھڑا ہے بغیر ستونوں کے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہے، زمین ٹھہری ہوئی ہے اللہ کے حکم سے ہے۔ ثم اذا دعاكم دعوة من الارض، پھر جب تمہیں پکار کر زمین میں سے بلائے گا، یعنی یہ اللہ اتنی بڑی نشانیاں دکھانے والا اللہ
ایک دن تمہیں نکالے گا اور تمہیں میدان حشر میں جمع کرے گا، اور جب تمہیں اللہ کہے گا آؤ اپنی قبروں سے نکل کر آؤ، تو تم سب اسی وقت نکل کر آ جاؤ گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب لوگ اس کے حکم کے تابع ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہ اللہ ہے جو پہلی بار بھی بناتا ہے، پھر اس بنانے والے کو مٹا کر اسے دوبارہ لٹائے گا، اور اس پر یہ بہت آسان ہے۔ اور وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان تو بہت ہی بلند ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ هَل لَّكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ، کہ جن کے تم مالک ہو وہ اس میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے تمہارے شریک ہیں۔ لوگوں، جو لوگ تمہارے غلام ہیں اور تمہاری باندیاں ہیں، کیا اپنے مال میں تم ان کو شریک کرتے ہو؟ ایک بندے کے پاس مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ملازم کو، اپنے خادم کو، اپنے غلام کو وہ اس جائیداد کا وارث بنا کر اپنے ساتھ شریک کر لے؟ کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان بھی اپنے مال و دولت میں کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنے غیرت مند ہو یا اتنے حساس ہو کہ تم اپنی شراکت برداشت نہیں کرتے، تو اللہ اس کائنات کو بنانے والا جو اس کا اصل مالک ہے، وہ تمہارے ان جھوٹے معبودوں کو اپنے ساتھ شرکت کیسے برداشت کر لے؟ اس وجہ سے ہم نے قرآن کریم کی آیات پڑھی، 2 مرتبہ گزری ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی جو چاہے گا معاف کر دے گا، کیونکہ شرک اس کی غیرت کو جھنجھوڑتا ہے، شرک خدا کو غصہ دلاتا ہے۔ تو جن چیزوں کے تم مالک ہو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، تم اپنے اس رزق میں، اپنے اس مال و دولت میں کیا اپنی غلاموں کو شریک کرتے ہو؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ تم اپنے آپ کو، اپنے غلاموں کو کہو کہ تم آؤ ہمارے مال میں شریک ہو کر ہمارے ہم مرتبہ اور ہم پلہ بن جاؤ، ہمارے برابر ہو جاؤ۔ تخافونہم کخیفتکم، تفسیر الآیات، اسی طرح ہم عقل والوں کے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ یہ بے انصاف، بے سمجھے اپنی خواہشوں پر چلتے ہیں۔ پھر کون ہدایت کر سکتا ہے اس کو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اس کا تو کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ فاقم وجہک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یکسو ہو کر، ایک طرف ہو کر دین پر، سیدھے راستے پر چلتے جائیے، یعنی ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی دی ہوئی قابلیت پر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل نہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ اللہ نے جس طریقے سے اپنی فطرت کو پیدا کیا ہے، انسانیت کو تخلیق کیا ہے، ان کو اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا چاہیے۔ فطرت انسانی کو بگاڑنا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ ولیکن اکثر الناس، فطرت انسانی کو بگاڑنے کی ایک مثال یہ ہے کہ جن کو اللہ نے مرد بنایا ہے وہ عورتوں والی شکل و صورت بنا لیں، اور جن کو اللہ نے عورت بنایا ہے وہ مردوں والی شکل و صورت بنا لیں۔ جیسے آج کے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بنایا ہے، ان کو داڑھی سے زیب و زینت دی ہے، اور ان کو ایک خوبصورتی دی ہے، اور مرد جب یہ کٹواتے ہیں تو عورتوں کی شکل بن جاتی ہے، عورتوں کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا کہ ٹخنوں کو ننگا رکھیں، عورتوں کو حکم دیا کہ ٹخنوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ عورتیں ٹخنوں سے اپنی شلوار ایسے اٹھاتی ہیں کہ پنڈلیاں بھی ننگی ہو رہی ہوتی، اور مرد ٹخنوں کے نیچے اپنی شلوار ایسے گراتے ہیں کہ پاؤں کی ایڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو فطرت کو بگاڑ دیا، ہر چیز کو الٹ کر دیا۔ زیورات عورتوں کو پہننے کی اجازت تھی، مردوں نے کانوں میں ڈال لیے، ہاتھوں میں ڈال لیے، گلوں میں ڈال لیے، اور ناک میں سوراخ کروا لیے۔ یہ ساری کی ساری فطرت انسانی کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ منیبین الیہ واتقوہ، اسی کی طرف رجوع کیے رہو اور اسی سے ڈرو۔ لوگوں نماز قائم کرو اور مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور کئی قسم کے گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ کل حزب، سب فرقے اسی میں خوش ہیں کہ جو ان کے پاس ہے، یعنی ہر مشرک نے اپنا بت بنا رکھا ہے، اپنا بت خانہ سجا رکھا ہے، اور اسی کو اپنا معبود بنا کر سمجھ رہا ہے کہ میں خوش ہوں۔ فَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، اور لوگوں کو جب کوئی دکھ پہنچتا ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع ہو کر کے اسے پکارنے لگتے ہیں، اور جب ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی ان پر جب کوئی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے رب کو بھول کر اس کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ اس سے بڑی رب کی ناقدری کیا ہوگی؟ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ جو ہم نے انہیں دیا ہے اس کی ناشکری کریں۔ لو فتمتعوا، فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا تم کیا کر رہے تھے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان کے لیے کوئی سند بھیجی ہے کہ وہ انہیں شرک کرنا بتا رہی ہے؟
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں پر یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں ان کے کسی گزشتہ عمل کی وجہ سے اللہ کوئی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، فوراً اللہ کی ذات سے نا امید ہو کر بے ادبی کرنے لگتے ہیں. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ نہیں دیکھتے اللہ کا نظام ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے تو بہت سی نشانیاں ہیں. فآت ذی القربى حقہ والمسکین، پھر رشتہ دار اور محتاج اور مسافر کو اس کا حق دینا چاہیے. یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وہی لوگ نجات پائیں گے جو اپنے رشتہ داروں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں گے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اور جو سود پر تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، تو اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا. مکہ مکرمہ کی زندگی میں اگرچہ سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، سود کی حرمت تو مدینہ جا کر نازل ہوئی تھی، لیکن آیت نمبر 39 میں مکہ میں ہی مسلمانوں کو ابتدا ہی سے بتا دیا تھا کہ یہ جو کافر سودی کاروبار کرتے ہیں اللہ کو یہ سود پسند نہیں ہے. تو بتایا کہ یہ لوگ مال کو بڑھانے کے لیے سودی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کا مال بظاہر بڑھ رہا ہے لیکن اللہ کے نزدیک نہیں بڑھ رہا، یعنی اس میں برکت نہیں ہے. اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں بظاہر وہ کم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جس کو اللہ کی رضا چاہتے ہیں وہی لوگ یہ عمل کرتے ہیں. اللہ الذی خلقکم، لوگو اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہیں اللہ نے چھوڑ نہیں دیا بلکہ تمہیں رزق دیا تاکہ تمہاری پرورش ہو. ثم یمیتکم، ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں مار دے گا. اور ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں پھر کھڑا کر کے زندہ کر دے گا، زندہ کر کے کھڑا کر دے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، یہ رزق دینے اور زندہ کرنے اور مارنے کا نظام جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے کافرو، کیا تمہارے معبودوں میں سے بھی کبھی کوئی ایسا ہوگا جو ان کاموں میں سے کوئی ایک بھی کر سکتا ہو؟ سبحانہ، وہ اللہ تو پاک ہے ان کے شرک سے اور ان کے شریکوں سے بہت بلند ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں لوگوں کے ان اعمال کے سبب سے فساد پھیل گیا ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں. قل سیروا فی الارض فانظروا، لوگوں زمین پر چل پھر کے دیکھ لو اور دیکھو تو صحیح جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا تھا. ان میں سے اکثر مشرک تھے، اس وجہ سے ان پر عذاب آیا. فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ سیدھے راستے پر کی رکھیں، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ پہنچے جسے اللہ کی طرف سے کوئی ٹال نہیں سکتا. اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، ان کے اتحاد ٹوٹ جائیں گے. من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا ہوگا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا. ومن عمل صالحا، اور جس نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے تو وہ اپنے لیے ہی بہترین سامان تیار کر رہا ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ سب کچھ اس وجہ سے تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ انہیں اپنے فضل سے بدلہ دے. بے شک اللہ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا. ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ خوشخبری لانے والی ہوائیں چلاتا ہے تاکہ تمہیں اپنی مہربانی کا کچھ مزہ چکھا دے. جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو سکون اور راحت ہوتی ہے، پھر بارش بھی آتی ہے اور لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اور ان ہواؤں کے یہ فائدے بھی ہیں، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ، اور کشتیاں اس کے حکم سے چلتی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ ان کشتیوں کے نظام سے جو دریاؤں پر سمندروں پر کشتیاں اور جہاز چڑھتے ہیں تو وہ ہوا کے رخ پر چلتے ہیں، ہوا سے مدد لے کر چلتے ہیں تاکہ تم رزق تلاش کرو، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور اے نبی ہم تم سے پہلے کتنے ہی رسول ان کی اپنی قوموں کے پاس بھیج چکے ہیں، ان کے پاس وہ نشانیاں لے کر آئے، پھر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا جو گناہگار تھے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، اور مومنوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. جو دنیا میں اللہ پر ایمان لا کر نیک اعمال کرتا ہے اللہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ تو وہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، پھر وہ بادل کو اٹھا کر پھرتی ہیں، پھر اسے آسمان میں جس طرح چاہے اللہ پھیلا دیتا ہے اور اس بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں میں سے بارش ہونے لگتی ہے اور اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ، پھر جب اسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بارش کا پانی پہنچا دیتا ہے تاکہ لوگ بارش کو دیکھ کر خوش ہو جائیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ، اور اگرچہ ان پر برسنے سے پہلے وہ اس سے نا امید تھے. فنظر، دیکھو تو صحیح کہ زمین کو خشک ہونے کے بعد اللہ کس طرح سرسبز کرتا ہے. بے شک وہی مردوں کو پھر زندہ کرنے والا ہے اور وہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم ایسی ہوا چلائیں جس سے وہ کھیتی کو زرد کر دیں تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں گے. اللہ چاہے تو ایسی ہوائیں چلا دے کہ زمین پر پھیلی ہوئی جتنی فصلیں ہیں ساری تباہ اور برباد ہو جائیں، اور پھر لوگ تو نا امید ہو جائیں گے
فإنك لا تسمع الموتى، بے شک تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ یعنی اتنی نشانیاں بیان کرنے کے بعد بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر آپ کی بات کو نہیں سن رہے اور متوجہ نہیں ہو رہے، ان کی حالت مردوں کی ہے۔ اور آپ یوں سمجھ لیں آپ مردوں کو سنا رہے ہیں، اور مردے تو سنتے ہی نہیں، نہ بہروں کو کوئی آواز آتی ہے، جب وہ پیٹ پھیر لیں تو پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور تم اندھوں کو ان کے الٹے راستے سے سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے۔ ایک بندہ اندھا ہے اور وہ الٹے اور غلط راستے پر چل رہا ہے، اس کو جتنا مرضی بتاؤ اس کو صحیح راستہ نہیں پتہ چلے گا۔ ان کافروں کی مثال بھی اندھوں کی طرح ہے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، تم تو بس انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہی ان آیتوں کو ماننے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت سے پیدا کیا، یعنی تم ایک نطفہ تھے، پھر تم ایک لوتھڑا بنے، پھر گوشت کا ٹکڑا بنے، پھر اس میں ہڈی آئی، پھر اس کا ایک جسم بنا، پھر اس میں روح آئی۔ دیکھو کتنے مراحل سے گزرے ہو۔ ایک پانی کے قطرے کی کیا حیثیت ہے، اس سے کمزور چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ وہ ہے جس نے کمزوری کی حالت سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد تمہیں قوت عطا کی، یعنی کہ انسان جوان ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر قوت کے بعد اللہ تعالیٰ ضعف اور بڑھاپا لے آتا ہے۔ یخلق ما یشاء، کبھی تم کمزور تھے، پھر تم طاقتور ہو گئے، پھر تم کمزور اور بوڑھے ہو گئے، تم گھومتے گھماتے وہیں پر پہنچ گئے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، وہی جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی گناہگار قسمیں کھا رہے ہوں گے، ما لبثوا غیر ساعہ، ہم اپنی قبروں میں یا اپنی دنیا کی زندگی میں شاید ایک گھڑی بھی، چند لمحے بھی نہیں رہے۔ ان کو اپنی دنیا کی اور قبر کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک گھڑی معلوم ہوگی، ایک لمحہ معلوم ہوگی۔ اسی طرح وہ الٹے جاتے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور جن لوگوں کو اللہ نے علم اور ایمان دیا وہ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو۔ تم کہتے ہو کہ ہم ایک لمحہ قبروں میں رہے ہیں، تمہیں حقیقت پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب اور اس کا علم دیکھا جائے تو تم تو ایک زمانے تک اپنی قبروں میں پڑے رہے ہو، تو یہ قیامت کا ہی دن ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تمہیں اس کا یقین ہی نہ تھا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس دن ظالموں کو ان کا کوئی عذر فائدہ نہیں دے گا، نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوگی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور لوگوں ہم نے تمہارے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے۔ اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو کافر یہ کہہ دیتے ہیں اے نبی تم تو جھوٹے ہو، نعوذ باللہ۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو لوگ یقین نہیں کرتے اللہ ان کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ فصبر، اے نبی ان کی تکلیفوں، ان کے تانوں اور ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ نے آپ کی فتح اور کامیابی اور کافروں کی ذلت اور شکست کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ بے شک سچا ہے۔ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ کی برداشت جواب نہیں دینی چاہیے، یا ان کے اعمال کی وجہ سے آپ بے برداشت نہ بنے، صبر اور برداشت کے ساتھ چلتے رہیں، فتح آپ کی ہوگی۔ یہاں پر سورہ روم مکمل ہو گئی۔ قرآن کریم کی 31ویں سورت سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان حضرت لقمان کے نام سے منسوب ہے۔ قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کی خوبصورت باتوں اور نصیحتوں کو یہاں ذکر کیا ہے۔ لیکن حضرت لقمان کون تھے، کس علاقے کے رہنے والے تھے، کب آئے اس دنیا میں، کب فوت ہوئے، اس کا کوئی تذکرہ قرآن نے نہیں کیا۔ مکہ کے لوگ جن لوگوں کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، جن بزرگوں کا نام لیتے تھے اور جن کے نام کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے اور جن کی باتوں کو نقل کرتے تھے، ان میں ایک حضرت لقمان بھی تھے۔ حضرت لقمان کے بارے میں ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ بڑے نیک آدمی تھے، بڑے صالح تھے، اور حضرت لقمان کے بارے میں وہ یہ تصور کرتے تھے کہ انہوں نے جو باتیں کیں اور جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں اعمال کیے وہ بڑے قیمتی اور اچھے تھے، لہذا وہ حضرت لقمان کی مثالیں دیکھ کر اور ان کے اقوال کو نقل کر کے لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے نام پر یہ صورت نازل کر کے، چھوٹی سی صورت ہے، یہ بات بتائی ہے کہ اے مکہ کے کافرو، اگر تم حضرت لقمان کی پیروی کرنا چاہتے ہو اور ان سے تم محبت کرتے ہو تو پھر تم سچے بنو، اور ذرا غور کرو کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی تھی۔ حضرت لقمان تمہاری طرح بت پرست نہیں تھے، بلکہ حضرت لقمان موحد تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی تھی یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا،
ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک تو بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع کیا، اور تم حضرت نام لقمان کا لیتے ہو اور پیروی تم شیطان کی کرتے ہو اور کام تم شیطانی کرتے ہو، تو اپنا تضاد ختم کرو۔ اسی طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ اور بھی قیمتی نصیحتیں ارشاد فرمائی تھیں، وہ بھی اس صورت میں ذکر کی گئی ہیں۔ اور حضرت لقمان کے بارے میں روایات سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ یمن کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، قوم عاد کے وہ لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کے بعد بچ گئے تھے، ایمان والے، حضرت لقمان انہی کی اولاد میں سے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ یمن کے نہیں تھے، یہ حبشہ کے رہنے والے تھے، اور یہ رنگت میں سیاہ تھے، یعنی کہ حبشی تھے، لیکن اللہ نے ان کو بڑی حکمت اور بڑا علم عطا کیا تھا، اس وجہ سے قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا۔ حضرت لقمان نبی تھے یا نہیں تھے، اس بارے میں بھی یقینی روایت کوئی نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے، اور بعض فرماتے ہیں کہ وہ نبی تو نہیں تھے، لیکن اپنے دور کے بڑے سمجھدار، بڑے حکیم اور بڑے دانا قسم کے مسلمان تھے۔ لیکن بہرحال وہ بہت ہی انتہائی قابل احترام شخصیت تھیں، اسی وجہ سے قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیان کیا ہے، رسالت کا بیان کیا ہے، آخرت کے بیان کے ساتھ ساتھ سورت کے شروع ہی میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نضر بن حارث مکہ کا ایک کافر سردار تھا جو تجارت کے لیے مختلف علاقوں میں جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایران کے سفر پر گیا تو وہاں سے ایک قصوں اور کہانیوں والی، افسانوں والی ایک کتاب لے کر آیا، اور وہ آ کر کتاب لوگوں کے سامنے پڑھتا تھا اور کہتا تھا کہ لوگوں دیکھو، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ پچھلے زمانے کی کچھ کہانیاں اور قصے اکٹھے کر رکھے ہیں اور وہ تمہیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، میں تمہارے لیے ایک کتاب لے کر آیا ہوں، اس میں اس سے بڑھ کر قصے موجود ہیں، لہذا تم اس کے قرآن کو چھوڑو، یہ قصے اور کہانیاں پڑھا کرو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک لونڈی بھی، یعنی ایک باندی بھی وہاں سے لے کر آیا تھا جو گانا گاتی تھی، اور وہ ان قصوں اور کہانیوں میں جو چیزیں لکھی ہوتی تھیں ان کو بڑے ترنم کے ساتھ پڑھتی تھی اور گاتی تھی، گویا کہ وہ اس زمانے کی ملکہ ترنم تھی، اور وہ مکہ کے کافروں کو پڑھ پڑھ کر اور گا گا کر سنایا کرتی تھی، اور لوگ اس کے ارد گرد بڑا جمع ہو جاتے تھے، جس طرح آج کل ہمارے ہاں گویے ہوتے ہیں، ناچ گانے کرنے والے ہوتے ہیں، طرح طرح کے سر اور راگ ہوتے ہیں، یہ ساری جاہلیت کے دور کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بھی مذمت فرمائی اور فرمایا کہ اس نے دنیا کی زندگی کو تھوڑی سی قیمت پر لے لیا ہے اور اپنی آخرت کو اس نے برباد کر دیا ہے، یہ قرآن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گے اور اس سے پوچھیں گے۔ تو اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں حکمت والی کتاب کی ہیں، ہدی و رحمۃ للمحسنین، جو نیک بختوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، نیک بخت وہ لوگ ہوتے، نیک بخت وہ لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو کھیل کود کی باتیں خرید کر لاتے ہیں تاکہ بغن سمجھے، اللہ کی راہ سے لوگوں کو بہکائیں اور اس اللہ کی ہنسی اڑائیں یا اس کے کلام کی ہنسی اڑائیں۔ یہ اشارہ ہے اس سردار کی طرف جس کا میں نے ذکر کیا، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا ذلت والا عذاب ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب ان لوگوں پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ وہ شخص تکبر کرتا ہوا منہ موڑ لیتا ہے، کأن لم يسمعها، گویا کہ اس نے اللہ کے کلام کو سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کان بہرے ہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو پھر اسے دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے تو جنت کی نعمتیں اور باغ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ نے ان سے سچا وعدہ کر لیا ہے، اور اللہ تو عزیز اور حکیم ذات ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمانوں کو بے ستون بنایا، تم انہیں دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے ان کو کیسے کھڑا کر رکھا ہے، اور زمین کے اندر اللہ نے مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں لے کر ادھر ادھر نہ جھک سکے، اور اس میں ہر قسم کے جانور بھی پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں۔ ھذا خلق اللہ، لوگوں یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، پھر مجھے دکھاؤ کہ اس اللہ کے سوا جن کو تم عبادت کرتے ہو انہوں نے ان ساری چیزوں میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے۔ بل الظالمون، جب انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا تو یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور یاد کرو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو دانائی
यानी हिकमत अदा फरमाई थी और उनको ये कहा था कि अल्लाह का शुक्र करते रहो। वमन यशकुर फइन्नमा यशकुर लिनफ्सी, और जो शख्स अल्लाह का शुक्र करेगा वो अपने ज़ाती नफ़ा के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है अल्लाह उससे बेपरवाह है। असल खूबियों का मालिक तो अल्लाह है। वईद क़ाल लुक़मान लिब्निही, और हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, ए मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क करना तो बहुत बड़ा जुल्म है। ववस्सैनल इंसाना, और इसी तरह हमने इंसान को इसके माँ बाप के मुतालिक भी ये ताकीद की है कि इसकी माँ ने मुख्तलिफ किस्म की तकलीफें उठाकर उसे पेट में रखा और 2 बरस तक उसको दूध भी पिलाया। तो मेरी और अपने माँ बाप की शुक्र गुजारी कर और मेरी ही तरफ उन्हें लौट कर आना है। वह इन जाहदा काला अंत शिरका भी, और अगर तुझ पर इस बात का जोर डालें, यानी वो वालिदैन जिनकी इताअत का हुक्म दिया जा रहा है, अगर वो तुम्हें इस बात का जोर डालें यानी हुक्म दे कि तुम मेरे साथ को माबूदों को शरीक बनाओ, तो माँ बाप के तमाम एहतराम के बावजूद उनकी बात मानना जायज नहीं। मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा, तो फिर ए अल्लाह के बंदे उनका एहतराम अपनी जगह मलहूज रहे लेकिन उनकी इताअत न करना, क्योंकि वो तुम्हें कुफर और शिर्क का रास्ता दिखा रहे हैं। और दुनिया में इनके साथ नेकी से पेश आते रहना और लोगों को राह पर वत्तबि सबील मन अनाब इलैहि, और इन लोगों की राह पर चल जो मेरी तरफ रुजू हो गए, फिर तुम्हें लौट कर मेरे ही पास आना है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम क्या क्या करते हो। या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बा, दोबारा हजरत लुकमान की एक और नसीहत अपने बेटे को, अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर भी होगा, फिर वो किसी पत्थर के अंदर हो या वो आसमान के अंदर हो या वो जमीन के अंदर हो, तब भी अल्लाह उसे हाजिर कर देगा। एक राई बराबर भी कोई चीज हो, वो अल्लाह के इल्म और उसकी कुदरत से बाहर नहीं। अल्लाह तेरे हर अच्छे और बुरे अमल को जहां मर्जी वो चला जाए वो पेश कर देगा। इन अल्लाह लतीफुल खबीर, बेशक अल्लाह बड़ा बारीक बीन और खबरदार है। या बुनैया अक़िमिस्सलाह, हजरत लुकमान ने तो अपने बेटे को ये भी कहा था, ए मेरे बेटे नमाज पढ़ा कर, अच्छे कामों की नसीहत किया कर, वन्हा अनिल मुनकरि वस्बिर अला मा असाबक, और लोगों को बुरे कामों से मना किया कर, और अगर कभी कोई मुसीबत या तकलीफ अल्लाह की तरफ से तुम पर आ जाए उस पर सबक किया करो। ये नमाज और ये ज़कात और ये अच्छे कामों की नसीहत और बुराई से रोकना, ये तो हिम्मत वाले लोगों के काम हैं। वला तुसाइर खद्दक लिन्नासी वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और लोगों से अपना रुख न फेरा करो और जमीन पर इतरा कर न चला करो, यानी तकब्बुर न किया करो। ऐसा तकब्बुर करना कि लोगों को हकीर जानकर उनसे दूर हो जाना और अकड़ अकड़ कर चलना, ये अल्लाह को पसंद नहीं। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तारिन फखूर, बेशक अल्लाह किसी तकब्बुर करने वाले और फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। वक़सिद फी मशीक वग़दुद मिन सौतिक, और अपने चलने में मियाना रवि इख्तियार करो और अपनी आवाज को पस्त रखा करो। इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, बेशक आवाजों में सबसे बुरी आवाज गधों की है। अलम तरौ अन्नल्लाह, आवाज को पस्त रखने का मतलब ये किसी मजलिस में बैठकर बात करनी पड़े, किसी जगह पर कलाम करना पड़े और किसी से बातचीत करनी गुफ्तगू करनी पड़े, मुनासिब और मोतदिल अंदाज में बावकार अंदाज में बात करनी चाहिए। अगर कोई इंसान चीख चीख कर बोलेगा, गला फाड़ फाड़ कर बात करेगा, फरमाया ये तो गधे की आवाज है, और गधे की आवाज अल्लाह ने पैदा की और खुद फरमाया कि इसकी आवाज बहुत बुरी है। इसी तरह इंसानों और गधों में फर्क होना चाहिए। ऐसे चीखो पुकार करना कि लोग कहें कि यार ये कैसे गला फाड़ रहा है, ये मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर किसी मजलिस में ज्यादा लोग मौजूद हैं और अगर बुलंद आवाज से बात करनी पड़ती है और उसके लिए कोई तदबीर करनी पड़ती है, जैसे आजकल लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसके आदाब भी ये हैं, इतना लाउड स्पीकर हो जितनी जरूरत है। जिस तरह हमारे यहाँ लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल किया जाता है कि लोग उसको लाउड स्पीकर पर इतनी इतनी बुलंद आवाज से होते हैं और दूर दूर तक लोगों को सुनाया जा रहा होता है, ये गलत तरीकाकार है। अजान लाउड स्पीकर पर हो, नमाज या खुतबा लाउड स्पीकर पर हो, और उसके अलावा जो कुछ भी है वो जिन लोगों को सुनाना मकसूद है वो सामने मौजूद हैं, वहां तक बात महदूद रखी जाए। उससे ज्यादा लाउड स्पीकर को गलत तरीके से इस्तेमाल करना ये गैर अखलाकी चीजें हैं, ये सारी चीजें दुरुस्त होनी चाहिए। तो फरमाया कि बुरी आवाज गधे की आवाज है, और गधों की आवाज जो है वो इंसानों को उससे मुशाबियत नहीं करनी चाहिए। जो इंसान चीखो पुकार करता है, गले फाड़ फाड़ कर बोलता है और इस तरह का अंदाज इख्तियार करता है, समझ लो उसमें गधों वाली आदत आ गई। अलम तरौ अन्नल्लाह सख्खर लकुम, अल्लाह की कुदरत की निशानियां बयान हो रही, क्या तुमने नहीं देखा जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सबको अल्लाह ने तुम्हारे काम पर लगा दिया है और तुम पर अपनी जाहिरी और बातिनी नेमतें अल्लाह ने पूरी कर दी हैं। व मिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाह, और लोगों में से ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह के मामले में झगड़ा करते हैं, ना इन्हें इल्म है और ना हिदायत और ना ही उनके पास कोई रोशनी वाली किताब यानी हिदायत वाली किताब है। व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह, और जब इन जाहिलों से कहा जाता है उस पर चलो जो अल्लाह ने नाजिल किया है,
کہتے ہیں ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلا کرتے تھے، ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم، کیا اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کی طرف بلاتا رہا ہو اور ان کے آباء و اجداد دوزخ کی آگ میں چلے گئے ہوں، کیا پھر بھی یہ ان کے راستے پر چل کر خود بھی دوزخ میں جائیں گے؟ ومن یسلم وجہہ الی اللہ، اور جس شخص نے نیک ہو کر یعنی ایمان قبول کر کے نیک اعمال کیے اور اپنا منہ اس نے اللہ کے سامنے جھکا دیا، تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، اور آخر کار ہر معاملہ اللہ ہی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، اور اے نبی جس نے آپ کا انکار کیا اس کے انکار کا آپ کوئی غم نہ کیجئے، انہیں ہمارے پاس آنا ہے پھر ہم انہیں بتا دیں گے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، بے شک اللہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں تھوڑا سا عیش دے رہے ہیں پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا، تو یہ لوگ ضرور کہیں گے اللہ نے بنایا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، ان کو کہو کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ان میں سے لیکن اکثر نہیں جانتے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور سب خوبیوں والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اور اگر وہ جو زمین میں درخت ہیں سب قلم بن جائیں، اور دریا جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، من بعد ثبوت ابہر ما نفذت کلمات اللہ، اس کے بعد اس دریا میں 7 اور دریا سیاہی کے آ کے ملیں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ کی تعریف اتنی زیادہ ہے، اس کے کلمات اتنے زیادہ ہیں، اور اس کی حمد و ثنا اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا کر دنیا کے سارے دریاؤں اور سمندروں کو، بلکہ 7 سمندروں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیاہی بنا کر ان قلموں سے اللہ کی حمد اور اس کی باتیں لکھنی شروع کر دی جائیں، سیاہیاں اور قلم ختم ہو جائیں گے، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، بے شک وہ تو عزیز اور حکیم ذات ہے۔ ما خلقکم، تم سب کا پیدا کرنا اور پیدا کرنے کے بعد مارنا اور مرنے کے بعد زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کو مار کر زندہ کرنا، اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، کوئی مشکل نہیں، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو اللہ نے کام پر لگا رکھا ہے، اور ایک وقت مقرر تک یہ سارا نظام چلتا رہے گا، اور یہ کہ اللہ تمہارے کام سے خبردار ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، اور یہ اللہ کے یہ اس لیے ہو رہا ہے سب کہ اللہ ہی سچا ہے، اور اس کے سوا جس کو وہ پکارتے ہیں سب جھوٹ ہیں، اور اللہ ہی بلند مرتبہ اور اللہ ہی بلند مرتبے والا ہے۔ الم تر ان الفلک تجری، کیا تو آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے فضل سے دریا میں کشتیاں چلتی ہیں تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب انہیں سائبانوں کی طرف موج ڈھانک لیتی ہے، سائبانوں کی طرح موج ڈھانک لیتی ہے، یعنی سمندر کی موجیں اتنی بلند ہوتی ہیں اور ان کے اوپر گر رہی ہوتی ہیں کہ گویا کہ جیسے ہمارے سروں پر بادل ہوتے ہیں یا چھت ہوتی ہے، اس طرح سمندر کی موجیں اتنی بلند و بالا سروں پر آ رہی ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو خالص دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں سارے مشرک۔ فلما نجاہم، اور جب اللہ ان طوفانوں سے ان کو نجات دیتا ہے، خشکی کی طرف آتے ہیں، فمنہم مقتصد، تو چند لوگ ہیں کہ جو ان میں سے سیدھے راستے پر چلتے ہیں، اور ہماری نشانیوں سے تو اکثر لوگ انکار کر رہے اور بڑے بدعہد اور ناشکر گزار ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں تمہارا رب تمہیں نصیحت کرتا ہے اپنے رب سے ڈرو، اور اس دن سے بھی ڈرو جس میں نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ بیٹا باپ کو کہے گا تو اپنے اعمال کا خود جواب دے، میں اپنے اعمال کا خود جواب دوں گا، اور ادھر سے باپ بیٹے کو یہی کہے گا بیٹا میں آج تیرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو اپنا بوجھ اٹھا میں اپنا بوجھ اٹھاؤں گا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دغا باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں مبتلا رکھیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کو 5 چیزوں کی خبر اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ پہلی چیز عندہ علم الساعہ، اللہ کو قیامت کی خبر ہے، قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ وینزل الغیث، اور اللہ بارش برساتا ہے، کہاں پر کتنی کس وقت بارش ہوگی، اس بارش کا سارا اصل نظام اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ کی طاقت میں، اور اسی کو علم ہوتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، مادر رحم میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، اللہ کو پتا ہے۔ آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کر لیتے ہیں کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، یہ اللہ کے علم میں دخل دینے والی بات نہیں ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں اس کے رحم میں قطرہ جا کر ٹھہرتا ہے، یہ لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گا، کسی کو کوئی پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔
وما تدری نفس بأی ارض تموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ چوتھی چیز یہ ہے کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، ہمارا کل آنے والا کیسا ہوگا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ ہر آنے والا وقت ہم اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، ہم اس کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، لیکن کل کیا ہو جائے گا ہمیں علم ہی نہیں، یہ اللہ کو علم ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کون کس زمین پر مرے گا۔ سب کو پتا ہے کہ ہماری موت آنی ہے، لیکن میری موت کہاں آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم خبیر، جاننے والے اور خبردار ہے۔ یہاں پر سورہ لقمان بھی مکمل ہو گئی۔ اگلی سورت سورت السجدہ ہے، اس کو تنزیل السجدہ بھی کہتے ہیں اور الف لام میم سجدہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ 32ویں سورت ہے اور یہ بھی بہت مختصر سورت ہے۔ اس سورت میں بھی وہی عقائد ثلاثہ بیان کیے گئے ہیں، اور اس سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جمعے والے دن فجر کی نماز میں اسی سورت کو تلاوت کرتے اور رات کو بھی اس کو پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ سورہ ملک اور اس سورت کو اکٹھے پڑھتے تھے۔ یہ بڑی برکت والی سورت ہے، اس کی تلاوت کا بھی معمول ہونا چاہیے۔ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کچھ شک نہیں، یہ کتاب جہان کے پالنے والوں کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ام یقولون افترا، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نبی نے خود بنایا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ ایک سچی کتاب تیرے رب کی طرف سے آئی ہے تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا، یعنی اس قوم کے بعد پہلے کوئی نبی نہیں آیا، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات، اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے 6 روز میں بنایا، پھر عرش پر اللہ قائم ہو گیا۔ استواء عرش کیا ہے؟ ثم استوى علی العرش، اس کے بارے میں بتایا تھا، یہ متشابہات قرآن میں سے ہے، اس کی اصل حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے، کارساز ہے، نہ کوئی سفارشی ہے۔ تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ تدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ پھر اس دن بھی جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 برس ہوگی، یعنی قیامت کا دن دنیا کے مقابلے میں 1000 سال کا ہوگا۔ دنیا کے 1000 سال ہوں تو قیامت کا ایک دن بنتا ہے۔ اب اس کی اصل شکل کیا ہوگی، یہ بات پہلے بھی گزری تھی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ گویا کہ جب ہم دنیا میں 1000 سال گنتے ہیں تو گویا اللہ کے نزدیک وہ ایک دن بنتا ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک تمہاری مقدار تمہاری گنتی سے جو 1000 کی ہے، اللہ کے نزدیک تو وہ ایک دن ہے۔ ذالک عالم الغیب، وہی چھپی ہوئی اور کھلی بات کو جاننے والا اور زبردست مہربان ہے۔ اللہ الذی احسن کل شیء، جس نے جو چیز بنائی اچھی بنائی، اور انسان کی پیدائش تو مٹی سے اللہ نے بنائی، اور انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ ثم جعل نسلہ، اور پھر اس کی اولاد نچڑے ہوئے حقیر پانی سے بنائی۔ انسان کو جو بنایا تو نطفے سے بنایا، ناپاک اور گندا پانی ہے، بدن پر لگے اس کو ناپاک کر دیتا ہے، کپڑے پر لگے اس کو ناپاک کر دیتا ہے، اس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس کے اعضاء درست کیے اور اس کے جسم میں اللہ نے اپنی روح پھونک دی، اور اللہ نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنایا تاکہ تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ وقالوا اذا ضللنا فی الارض، اور لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود اور بے نشان ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، یہ اصل میں اپنے رب سے ملاقات کے منکر ایسا کہہ رہے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت، ان کو کہہ دو تمہاری جان موت کا وہ فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کے پاس لٹائے جاؤ گے۔ کافروں کا سوال تھا اگر ہم مریں گے تو ہماری روح کون نکالے گا اور ہماری جان کون نکالے گا؟ اس کا جواب دیا اللہ کا فرشتہ آئے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اور کبھی تم دیکھو جس وقت منکر اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور یہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سب کچھ سن لیا، اب ہمیں پھر واپس دنیا میں بھیج دے، ہم اچھے کام کریں، ہمیں تو یقین آ گیا تیرے پاس۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت پر لے آتے، لیکن دلیل ہماری لیکن حق القول منی، لیکن ہماری بات پوری ہو کر رہے گی کہ ہم جنوں اور آدمیوں سے جہنم کو بھر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے تو زبردستی سارے انسانوں اور جنوں کو ایک راستے پر چلا دیتے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ اللہ نے لوگوں کو اختیار دیا ہے اپنی مرضی سے اچھائی اور برائی کرو، اور پھر
تمہارا اللہ کا علم یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت اور جنات کی بڑی تعداد وہ اللہ کی نافرمانی کرتی رہے گی، تو پھر اللہ کا اعلان ہے کہ میں اپنی جہنم کو تم ہی سے بھروں گا۔ فذوقوا بما نسیتم، تو اب اس عذاب کا مزہ چکھو، تم اپنے اس دن کے آنے کو بھول گئے تھے، ہم نے تمہیں بھلا دیا، اور اپنے کیے کے بدلے میں ہمیشہ کا عذاب چکھ لو۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، بس ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جب انہیں وہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر کبھی نہیں کرتے۔ تتجافا جنوبہم، اپنے بستروں سے اٹھ کر اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور ہمارے دینے میں سے کچھ خرچ بھی کرتے ہیں۔ یعنی مومنین کی صفات یہ ہیں کہ ان کی ساری راتیں غفلت میں نہیں گزرتی، کچھ نہ کچھ وقت عبادت میں گزرتا ہے، اور سارا مال اپنا خود ہی نہیں کھا جاتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، پھر کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے عمل کے بدلے میں ان کی آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اس کے برابر ہے کہ جو نافرمان ہو؟ مومن اور نافرمان کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا، سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کے اور ان کے کاموں کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے، مہمانی میں ہمیشہ کے اللہ کی مہمانی میں رہیں گے۔ واما الذین فسقوا، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ تو دوزخ کی آگ ہے۔ کلما ارادو، جب وہ وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اسی آگ میں دوبارہ لٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا اس عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ، اور ہم انہیں قریب کا عذاب کبھی اس بڑے عذاب سے پہلے چکھائیں گے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ قیامت کا اور جہنم کا عذاب بڑا عذاب ہے، لیکن کسی زمانے میں دنیا میں بھی ان کافروں پر تھوڑا بہت عذاب آتا رہے گا، اللہ ان کو جھنجھوڑتے رہیں گے، کبھی تنگ دستی آ گئی، کبھی بدحالی آ گئی، کبھی کچھ اور آ گیا، جیسے کہ مکہ کے لوگوں نے تنگ دستی بھی دیکھی تھی، بدحالی بھی دیکھی تھی، اور پھر اللہ نے ان کو ایک جھلک بدر کے میدان میں دکھا کر ان کو زبردست شکست دلوا کر اللہ نے ثابت کیا کہ تم اسی طرح اللہ کی پکڑ میں آؤ گے۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی ثم اعرض عنها، اور اس سے بڑھ کر کون شخص ظالم ہوگا جسے اس کی رب کی آیتوں سے سمجھایا جائے پھر وہ ان سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ہمیں تو ان گناہگاروں سے بدلہ لینا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے حضرت موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، پھر آپ اس کے ملنے میں شک نہ کریں، یعنی آپ پر جو قرآن آ رہا ہے یہ اسی طرح اللہ کی کتاب ہی ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے ہی سے بنی اسرائیل کے لیے رہنما بنا دیا تھا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان بنی اسرائیل میں سے پیشوا سردار بنائے تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں پر ایمان کی وجہ سے جو تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں اور ان میں سے بہت سارے لوگوں نے صبر کیا، اللہ نے اس صبر کے بدلے میں کچھ لوگوں کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا کیا، ان کو اس قوم کا سردار بنا دیا۔ اس سے علماء نے فرمایا ہے انسان جب لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اللہ اس صبر کے بدلے میں اس کو لوگوں کا رہنما بنا دیتے ہیں، ان کو لیڈر بنا دیتے ہیں، قائد بنا دیتے ہیں، اور اس کو ایک مرتبہ عطا کر دیتے ہیں۔ وَقَالُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس بات میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ، کیا انہیں اس سے بھی رہنمائی نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی جماعتیں ہلاک کر دی ہیں جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس میں تو لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں لیکن وہ سن نہیں رہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ، کیا نہیں دیکھتے ہم پانی کو خشک زمین کی طرف رواں کر کے اس سے کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے لیے چار پائے یعنی کہ ان کے جو مویشی ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ زمین سے پیدا ہونے والے سبزے پھلوں اور سبزیوں کی طرف اشارہ ہے۔ افلا یبصرون، اب یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو پھر ہمارے درمیان فیصلہ کر دو، یعنی عذاب آ جائے گا تو آنے دو۔ قُلْ یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا، ان کو کہہ دو فیصلہ کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کوئی نفع نہیں دے گا۔ عذاب کو دیکھ کر یا قیامت کے دن تم اللہ کا اقرار کرو اور اطاعت کا اعلان کرو تو وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا کیونکہ وہ عمل کا موقع نہیں ہے۔ اور ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ فاعرض عنهم منتظر انہم، اے نبی ان کی بدماشیاں حد سے بڑھ گئی ہیں، آپ ان سے کنارہ کشی کر لیجئے اور آپ بھی انتظار کیجئے ان کے انجام کا، اور یہ بھی اپنے انجام کا انتظار کریں۔ یہاں پر سورہ الف لام میم سجدہ بھی مکمل ہو گئی۔ قرآن کریم کی اگلی سورت سورۃ الاحزاب ہے۔ سورہ احزاب قرآن کریم کی 33ویں سورت ہے اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں بہت اہم چیزیں ذکر کی گئی ہیں، تقریباً آدھے پارے پر مشتمل یہ سورت ہے،
اور اس صورت کے بڑے 4 موضوعات ہیں۔ ایک تو یہ صورت اسلام کی تیسری بڑی جنگ، جس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں اور جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتی ہے۔ اس صورت کے دوسرے رکوع سے کافی ساری آیات میں جنگ احزاب، غزوہ خندق کے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، مسلمانوں کے حالات کیا تھے، کافروں کے لشکر کی نوعیت کیا تھی اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا، اس پر بات کی گئی ہے۔ اسی طرح اس صورت کا دوسرا موضوع یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ ہے، جنہوں نے جنگ احزاب میں مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کرتے ہوئے، عہد چکنی کرتے ہوئے کافروں کا ساتھ دیا تھا۔ ان کے ساتھ جنگ، ان کے قلعے کو فتح کرنا اور ان کے مردوں کو قتل کرنے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دوسرا موضوع ہے اس صورت کا۔ اس صورت کا تیسرا موضوع وہ متبنہ کے حوالے سے ہے۔ کوئی ایسا شخص جس کو لے کر پالا ہو، کوئی ایسا بچہ جو لے پالک ہو، تو لے پالک کے حوالے سے کچھ احکام ذکر کیے گئے ہیں کہ اس لے پالک کے معاملات کیا ہونے چاہیے۔ قرآن کریم نے اس کو یہاں ذکر کیا ہے۔ اور اسی ضمن میں لے پالک کے حوالے سے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور لے پالک بیٹے تھے، ان کے کچھ واقعات اور ان کے حوالے سے کچھ احکام کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی پھپھی کی بیٹی سیدنا زینب سے نکاح کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، اور اسی معاملے میں کچھ مزید ہدایات دی گئی ہیں۔ اس صورت کا چوتھا موضوع ازواج مطہرات ہے۔ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی شان بھی بیان کی ہے، ان کے لیے کچھ نصیحتیں بھی کی ہیں، اور بنیادی طور پر کہ جب مکہ کے کافر خندق کی شکست کے واپس گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کی جنگ میں بھی بڑا مال غنیمت ملا، اور اس کے علاوہ بنو قریظہ سے بھی مال غنیمت ملا، تو کچھ مالی وسعت اور آسانی پیدا ہوئی۔ تو ازواج مطہرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو وسعت دی ہے اور گنجائش پیدا ہو گئی ہے، تو ہمارے نان نفقے میں کچھ اضافہ کر دیجئے تاکہ ہماری زندگی کی ضروریات بھی آسانی سے پوری ہو سکیں۔ تو ان کے اس مطالبے کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں کچھ مزید احکام ہیں۔ مثلا پردے کا حکم اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح متبنہ کے احکام اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر متبنہ کے حوالے سے لوگوں کی ایک عادت ہے کہ لے پالک کو اپنا نام دے دیتے ہیں۔ لے پالک وہ بچہ ہوتا ہے کہ کسی بچہ تو کسی کا ہے اور کوئی بندہ لے کر اس کو پالتا ہے، اور وہ اس کے اصل والد کے نام کی جگہ اپنا نام ذکر کرے۔ قرآن کریم نے اس کی ممانعت کی ہے۔ اس طرح کی چیزیں اس صورت میں ذکر کر کے اس صورت کے مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں پھر اس کی آیات کے ساتھ ساتھ مضامین مزید واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ کچھ کافر، مثال کے طور پر منافقین وغیرہ، یہ ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تجاویز دیتے تھے، آپ اس طرح کر لیں تو فائدہ ہو جائے گا، اس طرح کر لیں تو فائدہ ہو جائے گا، اور تجاویز اور مشورے دیتے ہوئے بڑے اخلاص کا اظہار کرتے تھے، مخلصانہ طور پر مشورے دیتے تھے، لیکن دل میں نفاق اور کفر ہوتا تھا، اور دراصل وہ مشورے کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں یہ خیال کرتے تھے یہ کسی غلط راستے یا کسی الٹے راستے پر چل پڑے اور اس میں ان کا نقصان ہو۔ اس پر اللہ کے نبی کو منع فرمایا گیا، آپ نے ان کی تجاویز نہیں ماننی، ان کے مشوروں پر نہیں چلنا، آپ اپنے مخلص ساتھیوں کے مشوروں پر چلیں یا اللہ کی وحی کا انتظار کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈریے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی بات کبھی نہ مانیے گا، بے شک اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، آپ کی کو چاہیے اسی کی تابع داری کرے۔ آپ کو یا اپنے ساتھیوں سے مشاورت کرنی چاہیے، جیسے کہ ہم سورہ شورا میں پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کریں۔ تھوڑی دیر یعنی کہ 25ویں پارے میں وہ صورت آنے والی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ آپ اللہ کی وحی کا انتظار کریں، آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا کیسے زندگی گزارنی، کیسے معاملات کرنے ہیں۔ ان کی تجاویز اور ان کے مشوروں کو آپ کبھی بھی نہ عمل کرنے کے، ان کے تجاویز اور مشوروں پر آپ نے کبھی بھی عمل نہیں کرنا، یہ آپ کے مخلص نہیں، آپ کے دشمن ہیں۔ تو ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے اچھی طرح باخبر ہے، اور لوگوں اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ ہی تمہارا کارساز و کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ آیت نمبر 4 میں ایک مسئلہ ذکر کیا، یعنی کہ جو احکامات اس صورت کے اندر آئے ہیں اس میں دوسرا حکم۔ عرب میں ایک روایت تھی، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو
मुखातिब होकर ये कह देता कि तू मेरी माँ की तरह है, यानी तेरी पुश्त मेरी माँ की तरह है, अगर ये जुमला बोल देता तो इस जुमले के बोलने की वजह से जाहिलियत के ज़माने में ये रिवाज था कि इस जुमले के बोलने से बीवी हराम हो जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद जहां और अहकामात आए, उन अहकामात में से एक हुक्म ये भी आया कि मुसलमानों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऐसे जुमलों में किसी किस्म का तुम्हारे लिए नुकसान नहीं रखा है। अव्वल तो ऐसे जुमले बोलने नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी ने किसी की वजह से अपनी बीवी को ये कह दिया कि तेरी पुश्त मेरी माँ की तरह है, तो इसकी वजह से तलाक नहीं होगी, उसकी बीवी हराम नहीं होगी। इस मसले को मसला ज़िहार कहते हैं, और इस मसला ज़िहार की तरफ इशारा करके ज़िमनी तौर पर एक हुक्म बयान किया है, और बाकी फिर इसकी तफसील और इसका एक तफसीली वाक़या 28वें पारे की सूरह मुजादिला के शुरू में बयान किया है। वहां पर उसके अहकामात भी जिक्र किए हैं, इंशाअल्लाह हम वहां उसको बयान करेंगे। यहाँ सिर्फ उसका इशारा है। फरमा रहे हैं कि और इशारा देते हुए अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत ताबीर दी है, और ये फरमाई है कि मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, अल्लाह ने किसी बंदे के दो दिल नहीं बनाए। ये एक जुमला है। इस जुमले का ताल्लुक पिछली आयत से भी है, इस जुमले का ताल्लुक अगली आयत से भी। पिछली आयत से मतलब तो ये है कि मुसलमानों, तुम अल्लाह ताला की इताअत करो, और ए नबी आप अल्लाह ताला की इताअत करें। अल्लाह के अलावा मुसलमानों से मशवरा ले सकते हैं, लेकिन आप काफिरों की तजावीज़ और उनके जो फलसफे हैं उन पर अमल करने की जरूरत नहीं। और ये बताया कि तुम्हारे दो दिल नहीं है, एक दिल है। जिस दिल में अल्लाह की इताअत का जज्बा होगा और जिस दिल में अल्लाह की इताअत का यकीन होगा, उसमें काफिरों की तजावीज़ और मशवरों से रगबत वो शामिल नहीं होगी। या तो किसी बंदे के दो दिल होते, एक दिल में काफिरों की तजावीज़ और मशवरों की तरफ रगबत होती और एक में अल्लाह की तरफ तवज्जो होती, तो फरमाया कि नहीं, हमने हर इंसान को एक दिल दिया है और उस एक दिल में सिर्फ एक खुदाए वहदहू ला शरीक को ही होना चाहिए। दूसरा, इसका ताल्लुक अगले जुमले के साथ भी है कि अल्लाह ने किसी के दो दिल नहीं बनाए, यानी अल्लाह ने किसी की दो माएँ नहीं बनाई। दो माएँ ना बनाने का मतलब ये कि जो काफिर ये कहते थे कि जब कोई शख्स अपनी बीवी को ये कह देता है कि तू मेरी माँ की तरह है या मेरी माँ की तरह तेरी पुश्त है, तो इसकी वजह से वो कहते थे कि ये औरत हम पर हराम हो गई और ये हमारी माँ बन गई। अल्लाह फरमाते कि तुम्हारी माँ एक ही है जिसने तुम्हें पैदा किया। जिस तरह कोई इंसान दो माओं के वजूद से पैदा नहीं होता, एक ही माँ के वजूद से पैदा होता है, इसी तरह इसी जैसे इंसान के दिल में, इंसान के सीने में एक ही दिल होता है, दो दिल नहीं होते। तो ये बात समझाते हुए आगे फिर उसकी तफसीलात जिक्र की हैं। अल्लाह ने किसी शख्स के सीने में दो दिल नहीं बनाए। वमा जअला अज़वाजकुम, और ना अल्लाह ने तुम्हारी इन बीवियों को जिनसे तुम जिहार करते हो, मैंने बताया कि इस मसले को मसला जिहार कहते हैं, जिनसे तुमने जिहार कर दिया हो, तुम्हारी माँ बनाया है। महज तुम्हारा ये जुमला कहने से कि तू मेरी माँ की तरह है, तेरी बीवी तेरी माँ नहीं बन सकती। वमा जअला अदियाकुम, और ना तुम्हारे मुंह बोले बेटों को अल्लाह ने तुम्हारा बेटा बनाया है। अगर तुमने किसी को भी कह दिया बेटा, वो तुम्हारा हकीकी बेटा नहीं है। जैसे कि हम लोग किसी भी बच्चे को बेटा कहकर मुखातब करते हैं, तो वो तुम्हारा हकीकी बेटा नहीं बन, महज कहने से हकीकी बेटा नहीं बन सकता। वल्लाहु यक़ूलुल हक़, अल्लाह सच फरमाता है और वही सीधा रास्ता बताता है। एक और मसला बता दिया, उदऊहुम लिआबाइहिम व हुवा अक़सतु इंदल्लाह, और ए लोगो, उन बच्चों को जो तुम्हारे मुतबन्ना हैं, ले पालक हैं, जिनको तुमने किसी के माँ बाप से कोई बच्चा लेकर तुमने अपनी परवरिश या तरबियत में ले लिया है, उन्हें उनके असल नामों से पुकारा करो। असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम थे, सय्यदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका किस्सा आगे आ रहा है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे। अल्लाह के नबी को वो अपनी बीवी सैयदा खतीजा की तरफ से मिले थे और गुलाम थे। आपने इनको आजाद कर दिया था, और लोगों ने जब पूछा कि आजाद क्यों किया, तो आपने कहा कि मैंने इसको अपना बेटा बना लिया। तो अब जैद बिन हारिसा, जो उनके वालिद का नाम तो हारिस था, लेकिन लोग जैद बिन हारिस की जगह जैद बिन मोहम्मद कहने लगे। तो इस चीज की मरम्मत की गई। अगर कोई किसी के बच्चे को लेकर पालता है, जैसे किसी की औलाद नहीं होती तो वो किसी की औलाद लेकर पालना शुरू कर देते हैं, और उसमें लोग ये गलती करते हैं कि उसके शनाख्ती कार्ड में अपनी वल्दियत लिखवा देते हैं। कुरान ने इसे मना किया, फरमाया कि नहीं, ऐसा करना जायज नहीं है। कुरान करीम कहता है कि तुम अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंदी करो और तुम उन बच्चों को उनके असल नामों से पुकारो, उनके असल बाप के नाम से पुकारो जो उनका हकीकी नसब है। और अगर तुम्हें उनके बाप का हकीकी नाम मालूम नहीं है, तो फिर भी उनको अपना नाम ना दो, बल्कि उनको अपना दीनी भाई कह लो, दीनी एतबार से कोई और नसब या रिश्ता दे दो, लेकिन उनकी वल्दियत अगर तुम्हारी नहीं है तो तुम जबरदस्ती अपनी वल्दियत शामिल ना करो। ये अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा है।
اسی طرح ساتھ یہ بات بتا دی کہ جو تمہارا متبنہ ہے، جو تمہارا منہ بولا بیٹا ہے، لے پالک ہے، وہ تمہارے حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا، جس کی ولدیت کچھ اور ہے یا بیٹی ہے، وہ تمہاری حقیقی اولاد نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ تمہاری منہ بولی اولاد ہے۔ تو جب حقیقی اولاد نہیں تو وراثت بھی منتقل نہیں ہوگی۔ یہ بتایا۔ ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو، اللہ کے ہاں یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے والد کے، اگر تمہیں ان لوگوں کے والد کا نام معلوم نہ ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو یہ لوگ جن کے باپ کا نام تمہیں معلوم نہیں، تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تمہیں اس میں بھول چوک ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بھولنے کی وجہ سے تم کوئی اور نام لے لیتے ہو تو وہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر ان کے باپ کی جگہ کوئی غلط نام نہ لو۔ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ جو تم دل کے ارادے سے کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھول چوک کو تو معاف کرتے ہیں، لیکن تم جان بوجھ کر دل کے ارادے سے کسی کی ولدیت کو تبدیل کر کے اپنی ولدیت یا کسی کی ولدیت دکھواتے ہو، جو بولتے ہو، یہ جائز نہیں ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، اس مسئلے کو سمجھاتے ہوئے اسی کے ساتھ ایک مسئلہ جوڑ دیا۔ جیسے دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں فرماتے ہیں کہ نبی مسلمانوں کے معاملے میں ان سے بھی زیادہ دخل دینے کا حقدار ہے، یعنی کہ مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ ان کے لیے اپنی جان اور مال سے زیادہ حقدار نبی کی جان اور مال ہو، مسلمانوں کے لیے اپنی ہر چیز سے زیادہ نبی کی ذات عزیز ہو۔ یعنی ایک مسلمان اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنی چیزوں سے محبت کرتا ہے، یہ ساری محبت سچی ہے اپنی جگہ، لیکن ایک مسلمان کی شان یہ ہے وہ سب سے زیادہ اپنے جان و مال پر اپنے نبی کو ترجیح دے گا، اور اس نبی سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ تو نبی مسلمانوں کے معاملے میں سب سے زیادہ اس چیز کا حقدار ہے کہ وہ اس کے لیے کیا جائے۔ وہ ازواجہ امہاتہم، اور اس نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ مائیں ہونے کا مطلب یہ، جس طرح تم اپنی ماؤں کو احترام اور عزت دیتے ہو اسی طرح نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر نبی کی بیویوں کو احترام دو۔ یہ تو قرآن نے سکھا دیا، لیکن یہ بتا دیا کہ اللہ کے نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں تو دینی اعتبار سے ہیں، روحانی اعتبار سے ہیں، تمہاری حقیقی مائیں نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے ازواج مطہرات کو امت کی ماں قرار دینے کے باوجود یہ حکم دیا گیا تھا، جیسے کہ ہم آگے پڑھیں گے، کہ تم نے ان سے پردہ کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ازواج مطہرات کو ماں تو قرار دیا ہے، لیکن اگر ہم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو ہماری وراثت ازواج مطہرات کو تو نہیں ملے گی، یا رسول اللہ کے زمانے میں کوئی مسلمان فوت ہوا تو اس کی وراثت ازواج مطہرات کو نہیں ملی، اس وجہ سے کہ وہ حقیقی مائیں نہیں تھیں، دین کے اعتبار سے مائیں تھیں۔ نبی کی بیویاں ہونے کے ناطے وہ تمہاری امت کی روحانی مائیں ہیں۔ تو جس طرح ازواج مطہرات تمہاری روحانی مائیں ہیں، ان کو تمہاری وراثت منتقل نہیں ہوتی، تم لفظ ماں سے ان کو پکارتے ہو اور ماں مانتے ہو، لیکن ان کو تمہاری وراثت نہیں جاتی۔ اسی طرح جس بچے کو تم نے اپنا بیٹا قرار دے دیا ہے، یا تم نے اس کو اپنا متبنہ قرار دے دیا ہے، اب تمہاری وراثت اس کو منتقل نہیں ہو سکتی صرف نام کی وجہ سے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں بنسبت دوسرے مومنین اور مہاجرین کے، یعنی کہ رشتہ داروں کا پہلے تعلق ہے، پہلے حق ہے، بعد میں باقی لوگ آئیں گے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کچھ سلوک کرنا چاہو، یعنی کہ اگر تم ان ازواج مطہرات کو اپنے ان دینی نسبت سے اپنے بچوں کو، جن کو تم نے اپنا متبنہ یا اپنا منہ بولا قرار دیا ہے، اگر تم ان کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہو تو وراثت کے اصول کے تحت نہ دو، تحفہ اور ہدیہ اور گفٹ دے دو۔ جیسے لوگ اپنے بچوں کو متبنہ ہوں یا کوئی منہ بولے ہوں تو اپنی جائیداد میں سے اگر ان کو کوئی حصہ دینا چاہتے ہیں تو ان کے نام اپنی زندگی میں کوئی حصہ لگا دیں، ان کو گفٹ کر دیں، ہبہ کر دیں، گفٹ کر دیں، تحفے کے طور پر دے دیں، یہ جائز ہے، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کی وراثت منتقل نہیں ہوگی۔ اسی طرح ازواج مطہرات تھیں، تو اگر تم ان کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہو تو تمہاری وراثت سے تو ان کو نہیں ملنا، تم ان کو ویسے کوئی ہدیہ، تحفہ، کوئی گفٹ پیش کر سکتے ہو۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، یعنی یہ فطرت کا ازل سے اصول ہے۔ منہ بولا نہ کوئی ماں ہوتی ہے، منہ بولا نہ کوئی بیٹا ہوتا ہے، یعنی حقیقت کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے ہوتا ہے، وراثت کی منتقلی نہیں ہوتی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے اس بات کا عہد لیا تھا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے بھی، اور ان سب سے ہم نے ان باتوں کا پکا عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کے احکامات کی اطاعت کریں گے، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے ان کا سچا حال دریافت کرے، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ یہ احزاب کا پہلا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہ جنگ بدر، جنگ احد کا تذکرہ ہے، جنگ خندق کا تذکرہ ہے۔ جنگ خندق جو ہے اس حوالے سے، جو جیسے میں نے ابتدا میں ایک بات بتائی، تھوڑا سا اس کا تفصیلی تعارف پیش کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی جنگ جو مدینہ میں دیکھنی پڑی وہ بدر کی جنگ تھی۔ بدر میں کافر بری طرح شکست کھا کر گئے تھے، اور بدر کا بدلہ لینے کے لیے وہ احد میں آئے تھے، اور یہ پھر 3 ہجری میں دوسری جنگ احد میں ہوئی۔ احد میں بھی کافروں نے مسلمانوں کو نقصان تو کافی پہنچایا تھا، ہم تفصیل سے غزوہ احد کے حالات پڑھ چکے ہیں، لیکن ان کو اصل کامیابی پھر بھی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ نہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر سکے تھے، نعوذ باللہ، نہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ کوئی گرفتار کر سکے تھے، قید کر سکے تھے، نہ ہی صحابہ کرام کو وہ مٹا سکے تھے، نہ ہی مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیدادوں یعنی کہ مسلمانوں کے مکانوں پر یا ان کے گھر بار پر قبضہ کر سکے تھے۔ یہ وہ ہر معاملے میں نامراد ٹھہرے تھے۔ ان حالات میں مکہ کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کن مقابلہ کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کے اصل بانی اور اس منصوبے کو شروع کرنے والے اصل میں مدینہ کے یہودی تھے جو بنو نذیر سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو نذیر بھی یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اور بنو قریظہ بھی۔ یہ بنو نذیر کا قبیلہ یہ مدینہ کے کناروں پر آباد تھا، اس کے باہر کی آبادی ان کی تھی۔ انہوں نے کفار مکہ کو پیغام بھیجا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تم ایک لشکر لے کر آؤ جو مدینہ پر حملہ کرے، اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور عرب کے مختلف قبائل کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، تو سارا عرب متحد ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرے، اور متحد ہو کر ان پر حملہ کرے، تاکہ ہم فیصلہ کن جنگ لڑ سکیں۔ ان کے اس دعوت پر بنو نذیر کی اس تجویز پر مکہ کے قریش تیار ہو گئے۔ انہوں نے ایک لشکر تیار کرنا شروع کیا، اور اس لشکر کو مختلف عرب کے قبیلوں سے مدد پہنچائی گئی، جس کے نتیجے میں تقریباً بعض روایات کے مطابق 12,000 تعداد تھی، بعض روایات کے مطابق اس لشکر کی تعداد 15,000 تھی، اور وہ منظم ہو کر جنگی ساز و سامان سے آراستہ ہو کر مدینہ طیبہ سے شمال کی طرف سے حملہ آور ہونے کے لیے چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ شمال کی طرف سے ایک بہت بڑا لشکر جو ہزاروں افراد پر مشتمل ہے وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں اس لشکر سے بچنے اور مقابلہ کرنے کی کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے اور مشورے دیے۔ وہاں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے علاقے فارس میں یعنی ایران وغیرہ کے علاقے میں یہاں پر اگر کوئی دشمن فوج حملہ کرتی تو ہم دشمن سے بچاؤ کے لیے زمین میں خندق کھود دیا کرتے تھے، اس خندق کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ دشمن ہمارے شہر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تجویز کو پسند کیا، اور اللہ کے نبی کے حکم پر خندق کے کھودنے کا آغاز ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے مدینہ کے شمال کی طرف 6 دن میں تقریباً 3 میل لمبی اور تقریباً کوئی 5 گز گہری خندق کھودی۔ 3 میل لمبی تھی، 5 گز زمین کے اندر تک تھی، اس کو کھودا گیا، اور کئی ہاتھ چوڑی تھی۔ آج بھی مدینہ طیبہ کے مضافات میں بعض جگہ پر اس خندق کے آثار ملتے ہیں۔ صحابہ کرام پر یہ دور بڑا ہی سخت تھا، جنگ بہت ہی سخت تھی، مدینہ میں سخت سردی تھی، ٹھٹرتی ہوئی راتیں، خوراک کی کمی تھی، جنگ کی تیاری کوئی نہیں تھی۔ تمام صحابہ کرام اس خندق کے کھودنے میں مصروف ہو گئے، اور اس خندق کے کھودنے پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس فتح کی بھی خوشخبری سنائی، دشمن کے مغلوب ہونے کی بھی خوشخبری سنائی۔ اب جب خندق کھودی، مسلمان بھی تیار ہو گئے، ادھر سے کافروں کا کوئی 12 سے 15,000 کا لشکر آیا، اور جب وہ مدینہ میں داخل ہونے کے قریب ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ اندر آگے خندق ہے، تو وہ باہری پڑاؤ کر کے رک گیا، کیونکہ خندق کو عبور کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ 1 مہینہ مدینہ طیبہ کا محاصرہ رہا، پورا 1 مہینہ، اور 1 مہینہ مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے،
اور بھوک اور نکاہت کی جب شکایات بڑھنے لگیں، اور ایک صحابی نے اللہ کے نبی کو جا کر بتایا کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے تاکہ میرے پیٹ کو کچھ سہارا رہے اور کمر سیدھی رہے، بھوک اور نڈال کی وجہ سے یہ حال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر کھول کر دکھائی تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ فرمایا میں تو تجھ سے بھی زیادہ نڈھال ہوں اس معاملے میں، لیکن ہمیں اللہ کی مدد کا انتظار۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایسی مدد کی کہ ایک زبردست طوفان آیا، اور وہ برف کا طوفان تھا۔ سردی کی راتیں تھی، برفیلی ہوا چلی، اور ایسی زبردست ہوا چلی کہ مکہ کے کافر اور عرب کے جو مختلف قبائل آئے تھے، ان کا جو 12 یا 15 ہزار کا لشکر وہاں پڑاؤ کیے ہوئے تھا، اور وہاں روزانہ اونٹ ذبح ہوتے تھے، گوشت پکتے تھے، روٹیاں پکتی تھیں، جنگی ترانے ہوتے تھے، مشقیں ہوتی تھیں، اور وہ انتظار میں تھے کہ ہم کب مدینے پہ چڑھائی کر کے حملہ کریں گے۔ اللہ نے ان کے پورے لشکر کو ہی الٹ دیا۔ ایسی زبردست آندھی اور طوفان آیا کہ اس نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، جانور رسی توڑا کے بھاگنے لگے، ان کی دیگیں جو چڑی ہوئی تھی اس پہ گوشت تیار ہو رہے تھے، سالن تیار ہو رہے تھے، اللہ نے وہ ساری الٹ دی۔ اس کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے کہ مسلمانوں اس دن کو یاد کرو جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں، دل گھبرا رہے تھے، اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے ہوگا۔ اللہ نے اپنی مدد کا دروازہ کھولا، تم پر طوفان بھیجا جو کافروں کو اڑا کر لے گیا، اور پھر اللہ نے کچھ ایسے لشکر بھی اتارے جیسے کہ فرشتے وغیرہ ہوں گے جن کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کے احسان کو یاد کرو جو تم پر ہوا تھا۔ اور وہ احسان کیا تھا؟ جب تم پر عرب کے کئی لشکر متحد ہو کر حملہ آور ہونے کے لیے آگے تھے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی، اور اور اس کے علاوہ، اس آندھی کے علاوہ اللہ نے ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ لوگ تم پر تمہارے اوپر کی طرف سے بھی حملہ آور ہوئے اور نیچے کی طرف سے بھی حملہ کر رہے تھے۔ اوپر کی طرف سے حملہ آور ہونے کا مطلب تو یہ کہ کفار باہر سے آئے تھے، عرب کے مختلف قبیلوں کو اپنے ساتھ لائے تھے، اور بنو نذیر بھی ان میں شامل تھے۔ اور نیچے کی طرف سے حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کے اندر ایک قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا، جن کا وہ بھی یہودیوں کا قبیلہ تھا، اور ان کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا جنگ بندی کا، باہمی تعاون کا۔ انہوں نے بھی ان لشکروں کا ساتھ دیا اور اندر سے بغاوت کی، سرکشی کی، اور اندر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ اس کا تذکرہ تھوڑا سا آگے آیات میں آ رہا ہے کہ بنو قریظہ سے پھر کیا سلوک کیا گیا۔ تو فرمایا مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب تم پر اوپر سے بھی حملہ تھا، نیچے کی طرف سے بھی وہ آ گئے تھے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں لشکر کی ہیبت کو دیکھ کر، ان کی تیاریوں کو دیکھ کر، ان کی تعداد، ان کے ساز و سامان کو دیکھ کر آنکھیں پتھرا گئی تھیں، اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، یعنی خوف کا عالم یہ تھا کہ پورے مدینے میں لوگ پریشان تھے کیا ہوگا، اور تم اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ یعنی مسلمانوں کے دلوں میں، کچھ کے دلوں میں وسوسے آ رہے تھے، خیال آ رہے تھے ہمارا کیا بنے گا، اللہ کی مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی، ہمارا کون برسان حال ہوگا، کون ہمیں ان کافروں کے اتنے بڑے لشکر سے بچائے گا، اگر یہ داخل ہو گئے مدینے میں یہ ہمیں لوٹ لیں گے، مار دیں گے، ہمارے بیوی بچوں کو خراب کر دیں گے۔ یہ سارے وسوسے تمہارے دل میں آ رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوا آنکھیں کہ اللہ کے ساتھ جب تم طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، ہنالک ابتلی المؤمنون، اس موقع پر ایمان والے لوگ آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور اللہ نے ان کو ایک زبردست جھٹکا دیا۔ یعنی جھٹکا دینے کا مطلب یہ کہ اتنا بڑا لشکر ان کے سر پر لا کر ان کے ایمان کو جھنجھوڑا، ابھی بھی مسلمان ہو، ابھی بھی پختہ ہو، ابھی بھی ہمارے نبی کے ساتھ کھڑے ہو، یا بھاگ گئے ہو، گھبرا گئے ہو۔ تو فرمایا ایمان والوں کی آزمائش ہوئی، اور ایمان والے اپنی آزمائش میں پورا اترے۔ ایمان والے اپنی آزمائش میں کیسے پورا اترے، اس کا تھوڑا اگلی آیات میں تذکر آئے گا، لیکن آگے آیت نمبر 12 میں پہلے منافقین کا ذکر کیا۔ ایمان والے جب اس آزمائش میں آئے تو اس آزمائش میں کچھ لوگ تو ثابت قدم رہے جیسے کہ مسلمان، لیکن اس آزمائش میں کچھ لوگ ڈگمگا گئے اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے جیسے کہ منافق۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی تو مختلف صحابہ کرام ٹولیوں میں تقسیم ہو کر اپنے اپنے حصے کی کھدائی کر رہے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو حصہ میرے ذمے ہے کھدائی کا، جہاں پر میں کھدائی کر رہا ہوں، وہاں پر ایک چٹان آ گئی ہے، اور اس چٹان میں پر ہم نے اس کو توڑنے کی بڑی کوشش کی ہے، لیکن اس چٹان کو توڑا نہیں جا رہا، آپ ہی ہمارے لیے کوئی انتظام فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کدال دو، انہوں نے کدال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ کا نام لیا، اور ایک کدال جب اس چٹان کے اوپر مارا تو وہ چٹان ایسے ہلی اور ضرب کے لگنے سے اس میں سے آگ کی چنگاریاں پیدا ہوئی اور اس کا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا۔ جب آگ کی چنگاریاں پیدا ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن و کسرا کے محلات اللہ نے مجھے عطا کر دی۔ پھر آپ نے دوسری کدال جب ماری تو اس پر بھی ضرب لگی اور چنگاریاں پیدا ہوئی، ایک آگ پیدا ہوئی، تو اس روشنی نکلی اس کے اندر سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے روم کے محلات دکھائے اور مجھے عطا کر دی۔ پھر آپ نے تیسری کدال ماری اس چٹان کے اوپر، تو وہ چٹان جو کسی سے ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی وہ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر گئی، اور اس چٹان اس ضرب سے پھر آگ پیدا ہوئی، یعنی کہ چنگاریاں نکلی اور ایک روشنی نکلی۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے پھر وہ دونوں باتیں دہرائیں کہ اللہ نے مجھے ایران اور یمن اور روم اور کیسر کے وہ سارے محلات اور خزانے عطا کر دیے۔ یہ بات مسلمانوں نے سنی تو مسلمانوں کے دل تو خوش ہو گئے، گویا کہ خوشخبری دے دی گئی تھی کہ مسلمانوں آنے والے وقت میں تمہاری حکومت صرف مدینے پر نہیں ہوگی، تم روم کی سلطنت کے بھی مالک بن جاؤ گے، تم ایران کی سلطنت کے بھی مالک بن جاؤ گے۔ جیسے کہ سورہ روم کے شروع میں نے بتایا تھا، یہ ایران کی سلطنت اور روم کی سلطنت اس زمانے کی دونوں سپر پاور تھی۔ اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی کر دی آپ نے کہ وہاں کے سارے محلات ہمارے قبضے میں ہوں گے، ان کے خزانے ہمارے قبضے میں ہوں گے، اور وہاں ہمارا اقتدار ہوگا۔ مسلمانوں میں ایک جوش پیدا ہوا، ایک جذبہ پیدا ہوا، لیکن دوسری طرف منافقین نے بات پکڑ لی، مذاق کرنے لگے، استہزاء کرنے لگے، کہنے لگے لو یہاں پر پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، کھانے کو کچھ ملتا نہیں ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، لڑنے اور مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے، محاصرے سے نکل نہیں پڑ رہے، خندق میں چھپ کر اپنی جان بچائی ہوئی ہے، اور محلات روم کے دیکھ رہے ہیں، ایران کی سلطنت کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ یہ مذاق کیا منافقین نے۔ قرآن کریم نے ان کے اس طرز عمل کو بیان کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے دکھایا، نبی کی پیشن گوئی کو پورا کر کے دکھایا۔ حضرت عمر کے زمانے میں کسرا اور کیسر کے سارے محلات بھی فتح ہو گئے اور ان کے خزانے بھی مسلمانوں کو مل گئے۔ تو فرمانے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور وہ وقت جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک تھا کہنے لگے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، یہ جو ان کا نبی جو باتیں بتا رہا ہے کہ اللہ نے مجھ سے ان محلات اور ان خزانوں کا وعدہ کر لیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ منافق زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن اللہ کے نبی میں یہ بکواس کرنے لگے، یہ تو دھوکہ ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، اور اس وقت جب کہ ان میں سے ایک جماعت کہنے لگی اے مدینہ والو، تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں، اس خندق سے واپس چلے جاؤ۔ منافقین آوازیں دے دے کر، نام لے لے کر مسلمانوں کو پکارتے تھے، اپنے قبیلوں والوں کو، یہاں نہ ٹھہرو، باہر بڑا لشکر کھڑا ہے، واپس چلے جاؤ، یہ لڑائی کا موقع نہیں، چھک جانے کا موقع ہے، کھڑے ہونے کا موقع نہیں۔ جس طرح آج کل لوگ حریت والوں کو، دینی جذبات اور حمیت اور غیرت رکھنے والوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم کیسے مقابلہ کرو گے، چھوڑو پرے، مفاہمت کر لو۔ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو یہ مشورہ دیا گیا فرجیو، لوٹ جاؤ اپنے گھروں میں، واپس چلے جاؤ، چھوڑ دو اس چکر کو، تم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ لوگ نبی سے خود رخصت مانگ رہے تھے، کہنے لگے کہ اے نبی ہمارے گھر اکیلے ہیں، ہمارے بچے چھوٹے ہیں، عورتیں اکیلی ہیں، اور ہم اداس ہو گئے ہیں، اور وہ بیچارے گھبرا رہے ہیں، ہمیں اجازت دے دیں، ہم گھر جانا چاہتے ہیں۔ یہ سب منافقین ہیں۔ وما ہی بعورہ، حالانکہ ان کے گھر اکیلے نہیں تھے، حالانکہ ان کے کوئی عذر نہیں تھے، یہ ان یریدون الا فرارا، یہ صرف جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، خندق سے نکلنا چاہتے تھے۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها، اور اگر کسی طرف سے کوئی ان پر گھس آتا اور پھر ان سے فساد کی درخواست کی جاتی تو فساد پر آمادہ ہو جاتے اور دیر نہ کرتے۔ ایک طرف تو اللہ کے نبی سے جنگ نہ کرنے کی درخواست کرتے کہ خدا کا واسطہ ہمیں اجازت دے دیں، ہم گھر جانا چاہتے ہیں، ہم لڑنے کے قابل نہیں، ہمارا دل گھبرا رہا ہے، ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہمارے گھر والے اکیلے ہیں۔ فرمایا مسلمانوں کے ساتھ تو یہ سلوک کرتے، لیکن جب کوئی باہر سے کوئی آتا ہے فسادی اور کہتا ہے مسلمانوں کے خلاف ہمارے ساتھ لڑو گے، مسلمانوں کے خلاف ہماری مدد کرو گے، تو فوراً رضامند ہو جاتے ہیں اور فوراً ان کے ساتھ لڑنے کے لیے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ منافق جو ہیں وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يَوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، حالانکہ اس سے پہلے اللہ سے یہ وعدے کر چکے تھے اور انہوں نے نبی سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر میدان جنگ آئے گی تو ہم پیٹھ نہیں پھیریں گے، یعنی مسلمانوں سے انہوں نے اقرار کیا تھا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن آج منافقت کر رہے ہیں،
وکان عہد اللہ مسئولا، اللہ سے جو انہوں نے وعدہ کر رکھا ہے اس کی ان سے پاس پرس ہوگی۔ قل لن ينفعکم الفرار، اے نبی اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے، یعنی ان کافروں کو کہہ دو کہ اے منافقو اگر تم موت کے ڈر سے یا قتل ہو جانے کے ڈر سے بھاگو گے تو تمہیں اس بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کیونکہ تم اگر اس جنگ سے بچ کر چلے بھی جاؤ گے اپنے گھروں میں تو کیا تم قیامت تک گھروں میں بیٹھے رہو گے؟ نہیں، چند دن کی زندگی ہے، یہاں قتل ہو جاؤ گے تو عزت کی موت مارے جاؤ گے، اگر گھر چلے جاؤ گے تو تم ذلت کی موت مارے جاؤ گے، موت تو تمہارے گھروں پر تمہارے بستروں میں بھی آئے گی، تو پھر کہاں جا رہے ہو؟ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بہادر انسان جو ہوتا ہے وہ زندگی مختصر بھی جیے تو عزت کے ساتھ جیتا ہے، بزدل سال ہاں سال اس دنیا میں رہتا ہے، لمبی زندگی لمبی امیدیں، لیکن ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ ہمارے بر صغیر کی تاریخ میں ٹیپو سلطان شہید ایک جرنیل گزرے ہیں، ان کا یہ قول تو مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی ایک دن کی زندگی۔ شیر ایک دن زندہ رہ لے لیکن وہ جرت اور شجاعت کے ساتھ زندہ رہتا ہے، اور گیدڑ 100 سال زندہ رہے اور بزدلی کے ساتھ رہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم یہاں قتل ہو جاؤ یا تم موت کا شکار ہو جاؤ تو تمہیں عزت ملے گی، لیکن اگر تم بھاگ گئے فرار ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن موت تو پھر بھی تمہیں آئے گی۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، اے نبی ان کو کہہ دو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے یا تم پر مہربانی کرنا چاہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، یقیناً اللہ تم میں سے روکنے والوں کو بھی جانتا ہے، اور جو اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ، لڑائی میں بہت ہی کم آتے ہیں، یعنی کہ جو مسلمان لڑائی میں شریک ہیں ان کو بھی باہر نکالنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی شریک نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اشحۃ علیکم، تم سے ہمدردی کرتے ہوئے، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ، پھر جب ڈر کا وقت آ جائے تو انہیں دیکھے گا کہ تیری طرف دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں پھرتی ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی آئے، پھر جب ڈر چلا جاتا ہے تو تمہیں تیز زبانوں سے تانا دیتے ہیں۔ یہ اصل میں مال کے لالچی لوگ ہیں، یعنی جب دشمن کا حملہ ہوتا ہے تو ڈر کر خوف کر سہم کر نکل جاتے ہیں، کناروں میں چھپ جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں، اور جب کوئی فتح اور غنیمت کا مال حاصل ہوتا ہے تو بدتمیزی کرتے ہوئے کہتے ہیں لاؤ ہمارا حصہ دو، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، مال غنیمت ہمارے حوالے کرو۔ یہ سب منافقوں کا طرز عمل ہے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ ان کی جنگ میں شرکت بہادری کی وجہ سے نہیں ہے، ایمان کی وجہ سے نہیں ہے، صرف مال کی حرص کی وجہ سے ہے، اور اللہ ان کے سارے کرتوت جانتا ہے۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، اے نبی اصل میں یہ لوگ مومن ہیں ہی نہیں، اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے کہ ان کو غارت کر دے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ خیال کرتے ہیں کہ جو لشکر ہیں وہ نہیں گئے، اور اگر فوجیں آ جائیں تو آرزو کریں کہ کاش ہم باہر گاؤں میں ہی جائے رہیں، تمہاری خبریں پوچھا کریں، اور اگر تم میں بھی رہیں تو بہت ہی کم لڑیں، یعنی کہ ان کی مختلف کیفیات ہیں۔ اگر دشمن کا لشکر آ جاتا ہے تو چاہتے ہیں کہ ہم اس سے دور رہیں، ہاں جاسوسیاں کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ مجبور ہو جاتے ہیں، دیکھا دیکھی مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ میں شامل ہونے کے، اور مجبوراً شامل ہونا بھی پڑتا ہے، تو پھر لڑائی میں حصہ بہت ہی کم لیتے ہیں، پچھلی صفوں میں رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں، اگر فتح حاصل ہوگی تو غنیمت کے مال میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ شکست ہوگی تو جان بچا کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی کیفیات کو کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے ان منافقوں کا طرز عمل معیار نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، وہ اپنے نبی کے نقش قدم پر چلے گا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اب منافقوں کا حال تو یہ ہے کہ دشمن کی فوجیں آئیں، گھبرا گئے، نہ جانا نہ لڑنا، گھر واپس آ جاؤ، بھاگ جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو، بزدلانہ طرز عمل۔ یہاں سے آیت نمبر 22 سے مسلمانوں کا جرت مندانہ طرز عمل، 12-15 ہزار کا لشکر سامنے کھڑا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مسلمانوں نے اتنے بڑے لشکر کو دیکھا، ان فوجوں کو دیکھا، قالوا، تو کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، لگتا ہے ہمارے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا، اور جو ہمارے نبی جو ہمارے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں فتح دیں گے، تمہیں غنیمت دیں گے، تمہیں کامیابی دیں گے، تمہیں سر بلندی دیں گے،
لگتا ہے کہ اس وعدے کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ایمان والے لشکر کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، ہمارے نبی نے اور ہمارے اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا عزت دینے کا، لگتا ہے وہ وعدے کا وقت آ گیا۔ وصدق اللہ ورسولہ، ایمان والے منافق نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لشکر سے نہیں گھبرائے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لشکر کا آنا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اور ہمارے رب، ہمارے رسول اور ہمارے اللہ کے وعدے کے سچے ہونے کا وقت آ گیا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور اس لشکر کو دیکھ کر ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہو گیا، ان کے ایمانداری میں بھی اضافہ ہو گیا، ان کی فرما برداری میں بھی ترقی ہو گئی۔ من المؤمنین رجال صدقوا، اور یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے ہیں، اور ان میں ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسے ایسے قیمتی انسان ہیں، صدقوا ما وعد اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا۔ ایمان والوں نے اللہ سے وعدہ کیا کیا تھا؟ اے اللہ، ہم تیرے راستے میں اپنی جان پیش کر دیں گے، ہم تیرے راستے میں اپنا مال پیش کر دیں گے، اپنی سب کچھ پیش کر دیں گے۔ یہ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے میدان میں موجود ہیں۔ اور کیا کہا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ لوگ اپنا وعدہ پورا کر چکے، شہید ہو چکے، جیسے بدر کے شہداء، جیسے احد کے شہداء۔ کچھ تو وہ ہیں کہ شہید ہو کر اللہ تک پہنچ چکے اور اپنے وعدے کو وفا کر گئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، کچھ تو اس راستے سے گزر کر فلاح پا گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور یہ جو رسول اللہ کے ساتھ باقی کھڑے ہیں ایمان والے، یہ اپنے وعدے کو پورا کرنے کا انتظار کر رہے ہیں، کب ہمارا رب ہمیں موقع دے، یا تو ہم دشمن کو قتل کر کے غازی بن جائیں، یا ہم اپنے سینے پر زخم کھا کر شہید ہو کر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ مسلمانوں کی تعریف کر دی، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، ان کا جب وعدہ سچا ہے اور انہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا ہے تو اللہ بھی ان کو ان کے سچے وعدوں کا بدلہ دے گا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقین کو دردناک عذاب دے گا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ ان شاء او یتوب علیہم، یا اگر ان میں سے کوئی توبہ کر لے، سچا پکا مخلص مسلمان بن جائے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ فرد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور اللہ نے کافروں کو ان کے غصے میں بھرا ہوا لٹایا اور انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ 1 مہینہ محاصرہ رہا، لشکر کھڑے رہے، 1 مہینہ تک 15,000 بندہ وہاں بیٹھا رہا، لیکن خندق کو عبور نہیں کر سکے تھے۔ ہلکی ہلکی جھڑپیں چلتی رہیں، تیر اندازی، دو طرف سے تیر برستے رہے، پتھر پھینکے جاتے رہے، کچھ نہ کچھ آمنا سامنا بھی ہو جاتا، خندق نہیں عبور کر سکے۔ 1 مہینے بعد جب اللہ نے مسلمانوں کا امتحان لے لیا، اللہ چاہتا تو پہلے دن ہی طوفان آ جاتا، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو آزمایا۔ جو کہا نا کہ اس دن آنکھیں پھٹ رہی تھی، دل کپکپا رہے تھے، اور لرزہ طاری تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور وسوسے آ رہے تھے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جب 1 مہینہ آزمائش کا گزرا تو ایک زبردست آندھی آئی، برفانی راتیں تھیں، سردی بہت زیادہ تھی، مدینہ منورہ میں سردی بہت زیادہ ہوتی، اور اس برفانی طوفان نے کافروں کے لشکر کے پرخچے اڑا کر رکھ دی، ان کی تنابیں کھل گئیں، خیمے اڑ گئے، جانور اپنی رسیاں اور تڑوا کر بھاگنے لگے، دیگیں جو انہوں نے اور برتن جو رکھے ہوئے تھے کھانے بنانے کے الٹ گئے، اور اتنی ان پر گھبراہٹ طاری ہوئی کہ سب لوگ بھاگ گئے، اور جتنا مال تھا، مویشی تھا، جو کچھ لائے تھے چھوڑ کر چلے گئے، سارا مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ تو فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ نے ان کافروں کو ان کے غصے میں بھرا ہوا، یعنی اتنے غیظ و غضب سے آئے تھے کہ مسلمانوں کو مار دیں گے، کر دیں گے، ناکام لوٹنا پڑا۔ لم ینالوا خیرا، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی لڑائی اپنے ذمے لی، یعنی اللہ نے مسلمانوں کو لڑنے کے لیے ان کو میدان میں اتارا ہی نہیں، فرمایا کہ تمہیں لڑنے کی نوبت نہیں آئی، تمہیں تو ہم نے بس آزمانا تھا، اصل لڑائی ہم نے کی، ہم نے اپنا لشکر یعنی طوفان بھیجا، یا اللہ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے ان پر ایسا روب طاری کر دیا اور بھاگے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، دیکھو اللہ کی طاقت کیسی زبردست ہے۔ اب یہ احزاب کی جنگ ختم ہو، وہ تو سارے کافر بھاگ گئے، بنو نذیر والے بھی بھاگ گئے، اور مکہ کے قریش کے اور مختلف جو عرب کے قبائل آئے تھے وہ بھی سارے بھاگ گئے۔ ایک قبیلہ بنو قریظہ، جس کا میں نے بتایا کہ وہ مدینہ کے اندر رہتا تھا، مدینہ میں یہودیوں کے 2 بڑے قبیلے تھے، ایک بنو قریظہ تھا جو مدینہ کے اندر شہر کے اندر رہتے تھے، بنو نذیر باہر کے علاقوں میں رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر رہنے والوں سے یہ معاہدہ کر رکھا تھا کہ تمہاری ہماری صلح ہے، جنگ نہیں ہے، اگر ہمارے اوپر باہر سے کوئی دشمن حملہ کرے گا تم ہماری مدد کرو گے، اگر تم پر باہر سے کوئی دشمن حملہ کرے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے۔ لیکن جب یہ کفار
آकर محاصرہ کر رہے تھے تو یہود مدینہ کے اندر کے یہودی جو تھے بنو قریظہ والے، انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا اور اس معاہدے کو توڑ کر انہوں نے ان کا ساتھ دی، ان کی مدد کی۔ جب احزاب کی جنگ ختم ہوئی، مسلمان اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے، میرے گھر میں، اور آپ غسل کر رہے تھے، کیونکہ سفر سے آئے تو گرد و غبار جس طرح جسم پر ہوتا ہے تو تقاضا ہوتا ہے کہ انسان غسل کرے، کپڑے تبدیل کرے، میل کچیل دور کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے کہ ایک شخص نے میرے دروازے پر دستک دی، تو میں نے دروازہ سے پوچھا کہ کون؟ تو دیکھا تو باہر ایک بندہ کھڑا ہے اور اس نے ہتھیار لگائے ہوئے ہیں جیسے کوئی فوجی ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ فرماتی میں نے پہچانا نہیں کہ بندہ کون ہے، کیونکہ مدینے کا نہیں لگتا تھا، تو میں نے کہا شاید کوئی آیا ہوگا، تو میں نے رسول اللہ کو اطلاع دی، تو اللہ کے نبی دروازے پر آئے تو بات چیت ہو رہی تھی۔ وہ بندہ چلا گیا تو میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ میں تو نہیں پہچانا، مجھے نہیں اندازہ ہوا کون ہے۔ فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے۔ اور کیا کہہ رہے تھے یا رسول اللہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں کھولے، جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، آپ نے ہتھیار کیوں اتار دیے؟ ابھی تو ایک دشمن باقی رہتا ہے، ان کا فیصلہ کرنا ہے، اور وہ بنو قریظہ کے بد عہدی کرنے والے یہودی ہیں، لہٰذا فرشتے بنو قریظہ کے قلعوں کے محاصرہ کر رہے ہیں، آپ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر فوراً وہاں پہنچے۔ یہ سیدہ عائشہ کے دروازے پر بات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے پر۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں اگر جائیں آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قدموں کی طرف جو جگہ ہے وہاں پر ایک دروازہ ہے باب جبرائیل۔ وہ دروازہ اسی وقت کی اسی ملاقات کی یادگار ہے۔ جس جگہ پر باب جبرائیل ہے اسی جگہ پر اللہ کے نبی کی جبرائیل سے ملاقات ہوئی، اور جبرائیل نے یہ کہا اور خود گھوڑے پر سوار ہوئے چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے، مسجد نبوی میں آئے، لوگوں کو آوازیں دے کر بلایا اور منبر پر بیٹھے اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ جا کر پڑھے، یعنی کہ جنگ ختم نہیں ہوئی، مسلمانوں فوراً قریظہ پہنچو۔ تو مسلمان چلے، بنو قریظہ کا جا کے محاصرہ کر لیا، اور اس محاصرے میں مسلمانوں نے بنو قریظہ کو جب پکڑا تو وہ مجبور ہو گئے، صلح پر آمادہ ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلح نہیں ہوگی، تمہیں ہتھیار پھینکنے پڑیں گے۔ تو انہوں نے ایک شرط رکھی کہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہی کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو اگر ان کو ہمارا فیصل بنا دیا جائے تو ہم ان کا فیصلہ تسلیم کر لیں گے، ہتھیار پھینک دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن معاذ کو فیصل بنا دیا کہ جاؤ آپ ان کا فیصلہ کریں۔ تو یہودیوں نے حضرت سعد کو پیغام بھیجے کہ دیکھو تم بے شک مسلمان ہو گئے، ہے تو ہمارے قبیلے کے، ہمارے ہی بندے ہو، ہمارا لحاظ رکھنا، ہمارا خیال کرنا۔ ہتھیار پھینک دیے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو انہوں نے جو فیصلہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ میں تمہاری کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا، اور یہ فیصلہ فرمایا کہ جن لوگوں نے بدعہدی کی ہے ان کے جتنے بالغ اور جوان مرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی جتنی عورتیں اور نابالغ بچے ہیں ان کو قیدی بنا لیا جائے، اور ان کے سارے مال پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ لکھ دیا۔ بنو قریظہ نے جب یہ فیصلہ سنا تو کہا سعد تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے وہی فیصلہ کیا جو تمہاری کتاب میں ہے، جو بدعہدی کرتا ہے، بدعہدی کرنے والے، بے وفائی کرنے والے کی سزا یہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فیصلے کی اطلاع ملی تو آپ کا چہرہ خوشی سے اور فرحت سے ایسے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ سعد نے وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ نے عرش پر کیا تھا، ان کی سزا یہی۔ بنو قریظہ کے سارے مردوں کو قتل کیا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی کیا گیا، ان کے قلعوں پر قبضہ کیا گیا، فتح ہوئی مسلمانوں کو، اور بغیر جنگ لڑے ان بدعہدی کرنے والے اور ان دھوکہ دینے والوں کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں، جو خندق کی جنگ تھی، کسی جھڑپ میں زخمی ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے زخمی حالت میں۔ تو جب اللہ کے نبی کو بتایا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ سعد آ رہے ہیں، وہیں پر آپ کا خیمہ لگا ہوا تھا، ان کے کو جب بتایا گیا کہ سعد آ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا قوموا الی سیدکم،
کھڑے ہو کر اپنے سردار کا استقبال کرو. اس نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ نے عرش پر کر رکھا. اتنا بڑا مقام سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. اس آیت میں آیت نمبر 26 میں 27 میں اسی چیز کو ذکر کیا گیا کہ تمہیں مسلمانوں یہ فتح مل گئی اور یہ بنو قریظہ کی زمینیں تمہارے قبضے میں آ گئی. ان قریب یہودیوں کا دوسرا قبیلہ جو بنو نذیر ہے، خیبر کی سرزمین جہاں آباد ہے، بڑے بڑے باغات ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں ان قریب وہ بھی عطا کرنے والے ہیں. گویا کہ اس میں اس سرزمین کے ملنے کی خوشی بھی ہے اور مستقبل میں اس کی فتح کی اطلاع بھی دی جا رہی ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور جب احزاب کی خندق کی جنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد جن اہل کتاب نے ان کافروں کی مدد کی تھی، انہیں ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا، یعنی اللہ کی مدد سے مسلمانوں نے ان کو اتار کر ذلیل و رسوا کر دیا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں اللہ نے خوف اور رعب ڈال دیا. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، تم نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے ان میں سے بعض کو قتل کیا اور بعض کو تم نے اپنا قیدی بنایا. یہ اللہ نے تمہیں فتح عطا کی. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا کیونکہ تمہیں یہ غنیمت حاصل ہو گئی. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اللہ تمہیں ایک ایسی سرزمین بھی عطا کرنے والا ہے کہ تم نے ابھی تک وہاں قدم نہیں رکھا. اس سے مراد غزوہ خیبر ہے، اس کا تذکرہ پھر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خیبر میں بھی فتح عطا کریں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں آیت نمبر 27 پر سورہ احزاب کے جنگ خندق اور جنگ احزاب کے واقعات کی تفصیل مکمل ہو گئی. اس سے آگے جیسے میں نے سورہ احزاب کے تعارف میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کے جو احکامات آئے ہیں اس میں ایک اس صورت کا موضوع بہت بڑا وہ ازواج مطہرات کو بھی خطاب ہے. اس ازواج مطہرات کے خطاب کے حوالے سے اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح، اور پھر اس کے بعد ان کی طلاق، اور اس کے بعد پھر ان کا حضور کے ساتھ نکاح ہونا، یہ سارا واقعہ آگے آ رہا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب